اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ. اما بعد، ایک مرتبہ پھر نہج البلاغہ کلمات قصار، کلمات حکمت، اور جو پہلی چیز اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ حکمت نمبر 18، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من جرا فی عنان عملہ عثرا باجلہ، جو شخص امید کی راہ میں بکٹٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے. اب یہ بکٹٹ تھوڑا سا غیر مانوس لفظ بن گیا ہے. کسی زمانے میں تو یہ بہت استعمال ہوتا تھا، مگر اب اتنا استعمال نہیں ہوتا. بکٹٹ کا مطلب یہ ہے کہ دوڑتے چلے جانا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ ہے عمل. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ الف کے ساتھ، عین کے ساتھ نہیں ہے. عین کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، عین سے جو عمل ہے اس کا مطلب ہے ایکشن، ڈیڈ. اور عمل کا مطلب ہے آرزو. یہاں امیر المومنین نے ان دو چیزوں کو لنک کیا ہے، اس کو ٹھوکر کے ساتھ، کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق اور کنیکشن ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان اس کو بے لگام چھوڑ دے، عنان اقتدار جس کو کہا جاتا ہے نا، عنان، زمام، یہ وہ چیز ہے کہ اگر وہ بے قابو ہو جائے. ایک انسان ہے، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑا جو ہے اس کے قابو میں ہے، تو یہ تو تقویٰ ہے. یعنی اگر اس کے نفس کے گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ کنٹرول کر لے گا. جہاں اس کو روکنا ہے روک لے گا، جہاں چلانا ہے چلائے گا، جہاں دائیں موڑنا ہے بائیں موڑنا ہے. جو خود امیر المومنین کی تعبیر ہے کہ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ جہاں پہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے وہ سواری سرکش نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ آپ کو سواری کے اوپر بیٹھنا بھی ہے، آگے بڑھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اسموتھ اگر سیلنگ ہو رہی ہے یا ذرا سی سرکشی آپ کو احساس ہو اور آپ اس کو روک لیں، کنٹرول کر لیں، فائن، یہ تو اچھا ہے. لیکن ایک دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی خواہشات، یہ عمل، یہ آرزو، یہ بے لگام ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور ایکسلریٹر کے اوپر آپ نے پاؤں دبایا، گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو گئی، مگر اب بریک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اس کا ہونا یہی ہے کہ اس کا کنکلوژن یہی ہوگا کہ اس گاڑی نے کہیں نہ کہیں ٹکرا کے روکنا ہے. اور جب وہ ٹکرا کے رکے گی تو ڈیمیج کرے گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہونا ہے، اس لیے کہ اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا. جب یہ مس ہینڈلنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں کنٹرول ختم ہو جائے گا. جب کنٹرول ختم ہوگا تو ٹھوکر لگے گی، ٹھوکر لگے گی تو ڈیمیج ہوگا. یہ امیر المومنین ڈیمیج کی کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان کے نفس اور انسان کی روح اور انسان کے وجود کی، کہ جو تمہارا وجود ہے اس کو نقصان ہوگا اگر یہ آرزویں اور یہ تمنائیں بے لگام ہو جائیں. ایک ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور اینالائز کیجئے گا. ایک ہے پلان کرنا، تدبیر کرنا، یہ اچھا ہے. اگر مثال کے طور پر یہ کلاس بھی کرنی ہے تو اس سے پہلے ایک پلان ہے. اس پلان کے تحت مثلا آہستہ 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 کہ اتنی کلاسز ہوں گی، یہ کورس ہوگا، یہاں سے شروع کریں گے، یہ کنڈکٹ کریں گے. ہم اینٹیسپیٹ کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ آ کر اس کے اندر شرکت کریں گے، اب اتنے لوگ آئیں گے. یہ ساری چیزیں آپ بجٹنگ کرتے ہیں، ایوری تھنگ، یہ سب پلان ہے. یہ پلان بھی اگر ایک انسان نہ کرے تو اس کا مطلب بالکل ایبرپٹلی جا رہا ہے. اس کو آپ عمل سے، ایسا عمل یا ایسی آرزو نہیں کہیں گے، یا ایسی امید یا ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں کہیں گے کہ جو ناپسندیدہ ہو. اگر آپ کو مثال کے طور پر ملک چلانا ہے، گھر چلانا ہے، سوسائٹی چلانی ہے، کمیونٹی چلانی ہے، ممبارگہ چلانا ہے، یو نیڈ ٹو پلان. اس کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ سارے کام بالکل ایبرپٹ ہو جائیں گے. اس کی مذمت نہیں ہو رہی ہے. مذمت جس چیز کی ہو رہی ہے وہ ہے لمبی امیدیں جو ریئلسٹک نہ ہو، اور ان ان ریئلسٹک امیدوں کے پیچھے پھر انسان کا اتنی ایفرٹس کر دینا، اتنا اپنے ریسورسز کو پول کر دینا کہ جو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہ ہو سکے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ
ایک کارٹون بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں بنے گی. جو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے علی اللہ مقام انسان کامل کے اندر ایک بہت پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کارٹون ہوتا ہے. یعنی آپ نماز کی بات کریں تو بس وہ نماز ہی پڑھتا چلا جائے گا. نماز اٹسلف بری نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کا جب آپ نے پروپورشن ایسا بڑھا دیا کہ واجب نمازیں وہ تو ایک لازمی پروپورشن تھا، مگر لازمی پروپورشن کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، پھر اس کے اندر آپ نے کہا کہ میں تہجد بھی پڑھوں گا. یہاں تک بھی ٹھیک تھا. پھر اس کے بعد کیا کیا، آپ نے کہا کہ میں پورے دن میں بس 500 نمازیں پڑھوں گا. نماز اچھا ہے، نماز کے اندر اضافہ بھی اچھا ہے، مگر یہ 500 نمازیں ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایک اس کی اپارچونیٹی کاسٹ تو ہے نا. پھر اس کے نتیجے میں ایک انسان جو ہے پھر کام نہ کرے، کاروبار نہ کرے، پھر نوکری پہ نہ جائے. اگر خاتون ہے تو پھر وہ بچوں کو کوئی ٹائم نہ دیں، اور اسی طریقے سے وہ نماز ہی پڑھتی رہیں. اس کے مقابلے میں ایک وہ خاتون ہے کہ جو مثال کے طور پر کہیں کہ نہیں ہم واجب نماز تو پڑھیں گے، لیکن یہ کہ باقی چیزوں میں اب ہماری پرائرٹیز یہاں پر زیادہ ہوگی. یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ریسیپی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جناب ایک گلاس شربت اگر بنانا ہے تو اس ایک گلاس شربت کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اتنا 1 چمچ یا 2 چمچ لال شربت ڈالنا ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں ہم لوگ کوئی کنجوس تھوڑی ہیں، ہم تو یہ کریں گے کہ آدھا گلاس جو ہے پانی اور آدھا گلاس شربت. تو یہ شربت پینے کے لائق نہیں رہا اس اضافے کی وجہ سے بھی. اب آپ یہ اگر چاہ بھی یہ رہتے کہ اس ذریعے سے میں کیا حاصل کروں گا کہ میں اپنے مہمان کا دل جیت لوں گا، یہ مہمان کا دل نہیں جیتیں گے آپ، اس کو آپ شوگر پیشنٹ بنائیں گے. بالکل اسی طریقے سے انسان جب لمبی لمبی امیدیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں تو امید کے بغیر تو انسان چل ہی نہیں سکتا. آپ کسی چیز کو فورسی کرتے ہیں، وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ویل ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. مگر اس کے اندر جب ایک انسان ایکسیسو اس کا پروپورشن جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں ایک اور آسان سی دیتا ہوں کہ بھائی اگر مجھے اپنے گھر سے آنا ہے اور مجھے یہاں کا راستہ نہیں معلوم ہے تو میں کیا کروں گا بھائی، گوگل کے میپ کے اندر ڈالوں گا آل ابا اور آ جاؤں گا. سمپل سا ہے نا. فرض کیجئے کہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر میں کیا کروں گا، میں نے پلان بھی بنا لیا کہ جناب تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہے، وہاں پہ پہنچ کے کسی کو راستے میں پوچھ لیں گے، پان کا کھوکا ہوگا اس کو پوچھ لیں گے، کوئی راستے میں رکشہ والا ہوگا اس کو پوچھ لیں گے، معلوم ہو جائے گا. اب آپ نے پلان اے کر لیا، پلان بی کر لیا. اگر میں گھر پر بیٹھ کر 2 گھنٹے تک 10 پلان بناؤں کہ مجھے آلیہ کس طرح سے بنانا ہے، تو یہ میں نے اپنے دماغ کا ایک ایسا یوز کیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ 10 میں پلانس کیوں بنا رہا ہوں؟ پلان اے فائن، پلان بی گڈ، پلان سی ناؤ ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کہاں تک جانا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جناب امام بارگاہ کے اندر مجلس ہو رہی ہے، بارش ہوئی تو ہم اوپر چلے جائیں گے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. آپ نے ایک آدھ کو کہا کہ جناب بارش کی امید ہے شاید اوپر بھی ہم لوگ نہ کر پائیں، اس طرح کی خواتین زیادہ ہوں گی، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ صاحب آپ لوگوں کا گھر جو ہے اس کے اندر ایک ہال ہے وہ لے لیں گے، اس کے اندر آپ تھوڑا انتظام کر کے رکھیے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن آپ فرض کیجئے کہ کوئی دور دور تک بارش کی پیشن گوئی بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے اندر انسان کہے کہ نہیں جناب پہلے تو نیچے بھی تیار رکھیے گا، اوپر بھی تیار رکھیے گا، اور محلے کے اندر 15 سے 20 مکان جو ہیں ان لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ لوگ بھی تیار رہیے گا. تو یہ آپ ایک ایسی تیاری کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو پسند نہیں کیا جائے گا. امید کے بغیر ایک انسان نہیں چل سکتا. خود خدا کو کہا گیا یا منتہا عمل العاملین، اے امید کرنے والوں کی آخری امید گاہ. خود یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا دعا کے اندر، ان کے الفاظ ہیں. تو اچھی امیدیں، اچھی آرزویں ریئلسٹک ہوں، جس کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ آگے جانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک بھی ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اس سے زیادہ کرنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ کے اوپر بہت اچھی لگے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شیخ چلی کے خواب آپ نے یقیناً سنا ہوگا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ مثلا یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، آخر میں کچھ بھی نہیں کروں گا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ والا جو عمل ہے نا، اس عمل کو خراب کرتا ہے. یہ جو آرزو اور امیدیں لمبی 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 لمبی، یہ آرزویں اس عمل کو فاسد کرتی ہیں. پھر انسان اسی میں رہتا ہے کہ یہ کر لیں گے، پھر 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 یہ ریئلسٹک بات کریں، ٹھیک ہے، یوں یوں آگے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. ورنہ اگلے لمحے کا بھی کس کو پتا ہے، ہو نوز. مگر ایک ریئلسٹک پلاننگ ہے، وہ اپریشیٹڈ ہے. لیکن لمبا معاملہ اگر آپ کرتے چلے جائیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. پھر یہی چیز جڑ جاتی ہے خواہشات کے ساتھ. ظاہر ہے کہ آرزوؤں کے اندر خواہشات تو لگی ہوئی ہے نا. تو اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، کہ اس کا کل کا ٹارگٹ یہ.
اس کے مقابلے میں بہتر یہ تھا کہ بھائی میں ہوں، یہ میرے اطراف میں ہے، یہ میری امیجیٹ رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کیسے اس کو مزید تھوڑا اور بہتر بنا سکتا ہوں. اور اس کے بعد توکل. ایک ہے توکل کے نام پر اپنے کاموں کو بالکل ختم کر دینا، اس میں بھی یہ عمل خراب ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور اس کے نتیجے میں بھی عمل خراب کر دینا. مجھے میرے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، غلام علی پنجوانی صاحب، جن کو میں واقعاً بہت ایڈمائر کرتا ہوں، جنہوں نے اسلامیات کے ٹیچر تھے ہمارے، اور واقعاً وہ فقہ کے بہت ماہر تھے، کوئی شک نہیں ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض افراد جانتے بھی ان کو. سولجر بازار میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کھارا در میں سولجر بازار میں راؤنڈ ٹیبل دینیات کمیٹی ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں. اس کے ذریعے سے فقہ کو سکھانے کا اتنا زبردست ایک اپروچ ہے کہ شاید اس سے بہتر اپروچ کہیں پر بھی نہ ہو. شاید میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. وہ اس کے اندر ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. وہ ہمیں اسکول میں پڑھاتے تھے اسلامیات غلامان عباس میں. تو ایک دفعہ اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی تھی. انہوں نے کہا تھا 4 بچے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ صاحب اب کیا کرنا ہے، ایام ازار ہے، ایام ازار ہیں، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد ایام ازار ہیں، تو کیا کریں گے. کہا کہ ہم سبیل لگائیں گے. امام حسین کی محبت ہے، ہم کو سبیل لگانی. فائن. سبیل میں کیا کریں گے، کیا ٹیبل لگائیں گے، 1 جگ پانی کا لے لیں گے، 4 گلاس رکھیں گے، پانی پلائیں گے لوگوں کو. فائن، ٹھیک ہے. ایک نے کہا کہ اس کے اندر کام کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا، اس کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ شربت بھی پلائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک کام کریں گے کہ ہم 2-3 وہ روح افزا کی بوتلیں بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے. کہا ایک کام اور کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا شربت جو ہے نا دودھ کا بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر دودھ بھی، اب ظاہر بجٹ بھی بڑھ رہا ہے نا، بچے تو بچے ہیں، 8ویں کلاس کے، 9ویں کلاس کے. کہا کہ دودھ کا شربت بنائیں گے. فائن. پھر اس کے بعد کیا کریں گے، دودھ کا شربت بانٹیں گے. ایک نے کہا نہیں جناب، اس کے اندر ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ کھانا بھی، بریانی بھی بانٹیں گے. اچھا، بریانی بھی بانٹیں گے. چلیے بھائی بریانی بھی آگے. پہلے پانی، گلاس، جگ، اور ایک ٹیبل تھا معاملہ. اس کے اندر پھر وہ افزا کا بجٹ آپ نے ایڈ کیا. پھر کہا کہ یہ تو 1 دن کا ہے، تو 9 ڈیز کے اوپر یا 10 ڈیز کے اوپر اس کو ملٹیپلائی کریں تو اتنا بنے گا. کہ شربت کے ساتھ دودھ بھی ہوگا تو دودھ روز کا اتنا چاہیے گا، اس کے اندر یہ ہوگا. پھر اس کے بعد بریانی بھی بانٹیں گے، کتنے کو کھلائیں گے، 50 لوگوں کو کھلائیں گے. اچھا، روز کی 50 بریانی، اس کا ملٹیپلائی بھائی یہ کیا. اب اس کے بعد بجٹ جو گیا وہ تھاؤزنڈس کے اندر چلا گیا. تو ایک نے اگلے سال کریں گے. اب آپ نوٹ کریں، اسے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھانی ہے، وہ کام ہی سسپینڈ ہو جائے گا. جو مولانا نے کہا نا کہ اگر یہ زیادہ ہو تو اس کے نتیجے میں یہ کم ہو جائے گا. وہ پانی بھی گیا. وہ جو ایک اچھا ایک ایکٹ ہونے والا تھا کہ جس کے اندر 4 گلاس ہوتے، 1 جگ ہوتا، پانی ہوتا، اور سبیل حسین جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک کنٹریبیوشن کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ سب ختم ہو گیا. اگلے سال کریں گے. اب وہ ریورس بھی نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں بریانی چھوڑ دو نا، پھر اس کے اوپر آ جاتے دودھ والا شربت. اگر یہ بھی نہیں پرابلم ہے تو یہ ریورس نہیں ہوتا ہے پھر اس کے اندر. چونکہ ایک انسان جو ہے وہ وہاں تک جا چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ ناؤ اٹ ول بی اگینسٹ مائی اسٹیٹس، کہ میں اس طریقے سے رول بیک کروں. تو یہ پرابلمز آتی ہیں. یہ پہلا جملہ ہے آج کا کہ من جرا فی عنان عمل ہی اثر باجلی، کہ اگر کوئی امیدوں کی راہ میں، آرزوؤں کی راہ میں بس دوڑتا چلا جائے تو پھر اس نے کہیں نہ کہیں گرنا ہی گرنا ہے، کولیپس کرے گا ہی کرے گا وہ. اچھا، ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں اس کے اندر، بدقسمتی سے، نام تو خیر قطن نہیں لوں گا، مگر ایک بہت بڑے بزنس مین کو، ہمارا تو اب شعبہ ایسا ہے نا کہ فقیر بھی ہم سے آ کر ملتا ہے، امیر ترین انسان جو ہے وہ بھی آ کر مل رہا ہوتا ہے، ارب پتی بھی آ کر مل رہا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں پرسنلی کہ ایک وہ شخص کہ جو بہت ترقی کر گیا، یعنی مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بہت ترقی کر گیا، اور آخر میں نفسیاتی مریض بن گیا، پاگل پن کی حد تک. یعنی جس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، باقاعدہ وہ میٹنگز کرتا تھا ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ، بیٹھے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، MOUs سائن ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. اینڈ واٹ ہیپنڈ ان دا اینڈ، سنبھال نہیں پایا. جب وہ سنبھال نہیں پایا تو کچھ سمجھ میں اس کو نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے، کہاں پر ختم کرے، اور وہ کولیپس کر گیا. نروس اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا، ہی میڈ سم ویری رانگ ڈیسیژنز، اور ایز اے ریزلٹ پھر اس کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ سب ہوتا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ایسا کبھی مرحلہ آئے، 6 مہینے کا ویسے ہی بریک لے لیں، ہم کو کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کاروبار کے حوالے سے بھی. یعنی بہرحال میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس کو بار بار ایکسپریس کروں، لیکن میں نے MBA کیا ہے، مجھے معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں کسی حد تک، کہ اگر وہ اتنا تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ بہت خطرناک ہے، خاص طور پہ وہ شخص جو نو دولتیہ ہے،
کہ جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اتنی دولت نہیں تھی، اور یہ آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر اس نے کہیں بریک نہیں لگایا. ہی نیڈ سم پازز. اس کو درمیان میں کچھ بریکس کی ضرورت ہے. ان بریکس میں جیسا کہتے ہیں نا کہ صاحب جائیے تھوڑا 1 آدھ مہینے عمرہ کر کے آ جائیے، کربلا ہو کر آ جائیے، اچھا اور کچھ نہیں ویسے ہی مری ہو کر آ جائیے. اٹ ورکس. اس کا فائدہ ہے. اور کچھ نہیں تو اسی کے ذریعے سے تھوڑا سا بریک لینا، اور اس دوران موبائل فون کو پلیز ذرا سائڈ پر رکھ دیجیے. یہ جو چینج ہے، اس چینج کی وجہ سے بھی انسان کو بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. بعض اوقات بیماریاں ایک بہت بڑی بلیسنگ بن جاتی ہیں، بلیو میں. ایسے کہ بیماری اگر نہیں ہوتی ہے تو انسان اپنے روٹین کے اندر سوچنے کا جو اس کے اندر مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بیماری اس کو سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے. درمیان میں تھوڑا سا ایک پاز آ جاتا ہے، تھوڑا سا ایک بریک آ جاتا ہے جو اس کو بڑا کھل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم he manages to revisit again and again. بار بار اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، تھنک کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جس کے بعد جب وہ واپس سے ریکور کرتا ہے تو اس کے کچھ فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ اچھا ہوتا ہے. مینی ٹائمز یہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ پہلا جملہ آج کی حد تک ہو گیا. اس کو مٹایا کیسے جائے؟ آئیے رہا. دوسرا جملہ امیر المومنین کا ہے، وہ ہے اقالے کے بارے میں. عقیلو. اقالے کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا. عقیل ذوی المروءات اثراتہم. اگر اس میں آپ دیکھیں وہی لفظ واپس آ رہا ہے اثر. یہاں پر ہے خطا. اثر کا مطلب ہے اثراتہم، اثر یہاں پہ ہے مطلب اس کا خطا. عقیل ذوی المروءات، جو صاحب مروت ہے، با مروت انسان ہے، اس کی خطاؤں سے اور اس کی لغزشوں سے درگزر کرو. فما یعثر منہم عاصر، ان میں سے کوئی اگر خطا کرتا بھی ہے، الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، تو خدائی ہاتھ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتا ہے. یہ غیبی مدد کے بارے میں امیر المومنین نے سمجھایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں بنیادی طور پر ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ کوئی جنت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے، یہ کوئی جنت نہیں ہے. ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر صحیح غلط سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایگزامینیشن ہال میں یہی ہوتا ہے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو پیپرز آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا، صحیح بھی ہوگا اور غلط بھی ہوگا. جو غلط ہوگا اس کی 2 قسمیں. ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر غلط، اور یہ ہے کہ بائی مسٹیک، یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا، اتفاقاً ہو گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کس غلطی کی بات ہو رہی ہے. بٹ نیچرل ایک وہ شخص ہے کہ جو از ناٹ فٹ فار دیٹ جاب. وہ جو کہا جاتا ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. صحیح کام کے لیے صحیح آدمی کا آپ انتخاب تو کریں نا. ہم معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے غلطیاں تو ہونی ہے. آپ کسی کو بھی اپوائنٹ کر لیں، معصوم کوئی بھی نہیں ہے. معصوم کوئی بھی نہیں ہے، غلطیاں تو ہو جائیں گی. مگر بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ غلطیاں ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی. غلطیاں ہوں گی، معصومین کے علاوہ سب سے غلطیاں ہوں گی. یہ اس غلطی کی نوعیت کیا ہے، کرنے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کی غلطی کی ایک سیکوینس کون سی بن رہی ہے، کتنی مرتبہ یہ غلطیاں ہو چکی ہیں اس سے. اگر تو آپ نے صحیح انسان کا انتخاب ہی نہیں کیا تھا فار دیٹ پرٹیکولر جاب، تو آپ کا اپوائنٹمنٹ ہی رانگ تھا، آپ کا سلیکشن ہی غلط تھا. رائٹ پرسن فار دا جاب یا رائٹ جاب، جو بھی آپ کہیں. اگر اس پرسن کا آپ نے سلیکشن ہی غلط کیا تھا تو پھر آپ کس کو دوش دے رہے ہیں، کس کو آپ کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ یو آر ریسپانسبل مائی ڈیئر. آپ کا ایچ آر صحیح نہیں تھا، ہیومن ریسورس آپ کا صحیح نہیں تھا، ڈپارٹمنٹ آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا تھا. آپ نے صحیح آدمی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا بہت شریف آدمی تھا اس وجہ سے میں نے انتخاب کر لیا. شریف آدمی تھا تو شریف آدمی سے دوسری باتیں آپ کرتے شرافت کے حوالے سے. آپ کہیں کہ مثال کے طور پر مولانا بہت اچھے انسان ہیں، تو ہم کیا کریں کہ مولانا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ذرا اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے. واٹ نان سینس یار.
مولانا اگر اچھے آدمی بھی ہیں تو آپ کی گاڑی کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کی گاڑی کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے جناب میرا بھائی جو ہے بہت شریف انسان ہے، میرا بچہ جو بیمار ہو جاتا ہے تو میں اسی کے پاس لے جاتا ہوں علاج کرنے کے لیے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو لے جائیے. آپ کا بھائی بہت اچھا انسان ہوگا، بہت شریف انسان ہوگا، مگر اس کا کیور کرنے کے حوالے سے کیا ربط اور تعلق ہے؟ ایک اسپیشلائز جاب ہے، ایکسپرٹیز اس میں ریکوائرڈ ہے، تو اس کے اندر تو اس آدمی سے آپ بات کریں کہ جس کا وہ کام ہے. تو اگر آپ صحیح آدمی کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں تو اس سے یہ باہر ہے، اس کی باتیں نہیں ہو رہی. اس والی ڈسکشن سے اس کو پھر باہر رکھیے. اس کے اندر جس کو ہمارے یہاں اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے وہ تو تخصصاً خارج ہے، وہ تو اس سے پہلے ہی باہر ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں آپ نے صحیح انسان کا انتخاب کیا فار دا رائٹ جاب، اور اب اس کے بعد اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیوں نہیں غلطی ہوگی؟ اگر وہ جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے تو وہ شریف ہے ہی نہیں، جس کو مولا کائنات نے کہا ذوی المروات. اگر وہ بامروت، اگر وہ نیک شریف انسان ہے تو وہ جان بوجھ کر کیوں غلط کرے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو کھولیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں اس کے اندر آلریڈی بلٹ ان موجود ہیں کہ صحیح آدمی کا آپ نے انتخاب کیا تھا. ایک دوسری جگہ پر امیر المومنین نے کہا کہ صحیح فرد کا انتخاب کرو، ناجب البلاغہ میں ہی ہے کہ صحیح فرد کا انتخاب بھی کرو. نمبر 2، اگر 4-5 تمہارے انڈر میں کام کرنے والے ہیں تو ایک کام کا بوجھ دوسرے پہ مت ڈالو، ذمہ دار کسی ایک کو بناؤ، ورنہ ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا ٹال مٹول، تو تم اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں سکو گے. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہم کو کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھنا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر تو گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں جناب یہ بھی ہم نے چیک کر لیا، آئیڈینٹیفائی، وی آر اسمارٹ انف کہ ہم نے صحیح آدمی کو اپوائنٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد وی آر اسمارٹ انف ٹو ڈیٹرمن کہ وہ ایکچولی از دا ریسپانسبل پرسن، کون اس کے لیے ذمہ دار ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ ہم کو سزا دینی ہے، ہم کو کوئی ایکشن لینا ہے. تو اگر وہ جان بوجھ کر اس نے غلط کیا ہے تو یہ اس سے خارج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا تھا ہی نہیں کہ جس کو اگنور کیا جا سکے. جان بوجھ کر کیوں غلط کر رہا ہے؟ ایک یہ ہے کہ نہیں جان بوجھ کر اس نے غلط نہیں کیا، اس سے غلطی ہو گئی. 1 دفعہ 2 دفعہ آپ موقع دیں، اس کو نظر انداز کریں. اگر بار بار وہ غلطی سے وہی چیز بار بار دوہرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ آپ کے لیے انفولڈ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا سلیکشن جس میں آپ نے اس کو رائٹ پرسن سمجھا تھا وہ فالٹی تھا، اس کے لیے یہ کام نہیں تھا جو کام آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے. تو اس کو پیچھے سے جا کر ریوزٹ کریں. آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں جناب یہ ایشو نہیں ہے، آدمی تو یہ کام کا ہے، یہ کام اسی کے لیے تھا، مگر پرابلم یہ ہے اس وقت کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں تھا، کوئی مشکل تھی جس کی وجہ سے اس کام کو یہ نہیں کر پایا. مثال کے طور پر بچہ گھر میں بہت بیمار تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کا ذہن ہی اس طرف لگا ہوا تھا، ہی could not handle properly. اس مسئلے کی وجہ سے اس کام کو وہ نہیں کر پایا صحیح طریقے سے. امیر المومنین اس کے بارے میں محسوس ہی ہوتا ہے کہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو ایسے افراد ہوں نا تو ان کی اس غلطی کی وجہ سے ایکشن لینے میں جلدی مت کرو، ان کو اسپیس دو. یہ آپ کے گھر کی میڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے خاندان کے کسی کام کے حوالے سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کے کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ذرا بات کرو، دیکھو کیا مسئلہ ہے. آدمی شریف ہے، تمہارا اسسمنٹ یہ ہے کہ نہیں آدمی تو اچھا ہے، شریف ہے، اس کی ایکسپرٹیز بھی ہے، ہاں یہ اسٹیبلش ہے کہ ایکسپرٹیز بھی ہے. جان بوجھ کے کر رہا ہے؟ نہیں جان بوجھ کے بھی نہیں کر رہا. تو پھر کیا ہے؟ کوئی تو ایکس ریزن ہے پیچھے. اس ایکس ریزن کو ایڈریس کرو، اس کو ٹرمینیٹ کرنے کی یا ڈسمس کرنے کی یا نکالنے کی جلدی مت کرو. آگے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ اس غیبی مدد سے تعلق رکھتا ہے کہ تم محروم ہو جاؤ گے. کس چیز سے؟ اگر تم نے یہاں پر کوئی ایسا ایکشن لے لیا کہ جو نہیں لینا چاہیے تھا. یہ ہے تائید پروردگار کے ساتھ، اس لیے کہ ہے صاحب مروت. صاحب مروت ہونے کی وجہ سے خدا کی طرف سے کچھ نہ کچھ غیبی مدد اس کو ملے گی. اگر تم خدا کے نمائندہ بننا چاہتے ہو تو کنٹینیو کرنے دو اس کو. اگر تم نہیں کرو گے تو خدائی ہاتھ اس کی مدد کے لیے کسی اور کو فراہم کرے گا. دیکھیں لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا، یرفعہ، یہ گر گیا ہے. یرفعہ رفعت سے نکلا ہے، رفعت بلندی، ہائٹ. افتاد گر پڑا، ایک اس کو اٹھا لیا. مولا فرما رہے ہیں کہ اس کی اس مروت کی وجہ سے، اس کے اس نیک اور شریف اور اچھے ہونے کی وجہ سے تم مت سمجھنا کہ خدا اس کی طرف
متوجہ نہیں ہے. خدا نے اس کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کرنا ہے. اگر تم اپنی اس سپورٹ کو اس وقت وڈرا کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز کہ تم خدا کے نمائندے بننے کے شرف کو انکار کر رہے ہو. کہ خدا نے جو تم کو اس وقت بنایا ہوا ہے کہ تم اس کو سپورٹ کرو، تم نے اس کا انکار کر دیا. بعض اوقات میں واقعاً بعض کاروباری افراد کے جملے سنتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں پرسنلی جانتا بھی ہوں کہ واقعاً ان کا یہ معاملہ ہے. مثلا ایک کا میں نے ٹی وی انٹرویو سنا تھا ایئرز بیک، کوئی عرب تھا مگر بہت زبردست اس کا انٹرویو تھا. اس نے اس کے اندر کہا تھا کہ مثلا یہ ایک کاروبار ہے میرا، یہ بھی ایک کاروبار ہے میرا، یہ بھی ایک کاروبار، اللہ کا شکر ہے مجھے خدا نے بہت نوازا، ارب پتی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کاروبار سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے کوئی خاص فائدہ اس سے نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ فرض کیجئے کہ کروڑوں کما رہا ہے اور کسی ایک پروجیکٹ سے اس کو 10 لاکھ کا منافع ہو رہا ہے مہینے کا، فار ایگزامپل. کوئی 10 لاکھ روپے مینس پینٹس، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس 10 لاکھ کے منافع کے ساتھ جڑا ہوا ہے 25 لوگوں کا کاروبار، 25 لوگوں کی نوکریاں. اگر میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو اس کے نتیجے میں یہ افراد ہیں کہ جو پیون کی نوکری کر رہا ہے، یہ کلرک کی نوکری کر رہا ہے، یہ صفائی کر رہا ہے، یہ ڈرائیو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ سب بند ہو جائے گا. الٹیمیٹلی ان کو باہر جا کر کوئی اور نوکری ڈھونڈنی پڑے گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کے لیے معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس کاروبار کے ذریعے سے اتنے لوگوں کا روزگار تو وابستہ رکھا ہوا ہے. یہ ایک اچھی اپروچ ہے، یہ ایک اچھا خیال ہے، ایک اچھی سوچ ہے. کووڈ کے دوران بھی آنیسٹلی اسپیکنگ بعض افراد، ظاہر ہے جب ڈاؤن سائزنگ ہو رہی تھی تو اگر ایک آدمی، آپ صرف اور صرف اس میں آپ خدا کو نکال دیجئے، مائنس کر دیجئے، آخرت کو آپ مائنس کر دیجئے، ثواب اور جزا کو آپ مائنس کر دیجئے. بھائی میرا کاروبار ہی نہیں چل رہا تو میں کیوں ان لوگوں کو رکھوں؟ ڈاؤن سائزنگ کیوں نہ کروں؟ میں رائٹ سائزنگ کیوں نہ کروں؟ ڈاؤن سائزنگ کا یہ رائٹ سائز میں کیوں نہ کروں؟ مجھے تو چاہیے کہ میں جتنا ہو سکے اپنے ایکسپنسز کو کٹ کروں، جبکہ اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور اس کے اندر بہت سارے افراد نے یہ کرنے میں جلدی نہیں کی، جب بالکل مجبور ہو گئے بیچارے، جب ان کو خود اپنے اوپر محسوس ہونے لگا کہ اب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کیا. لیکن یہ کہ بہرحال ایسے افراد تھے کہ نہیں کیا انہوں نے، کئی مہینے انہوں نے اپنی جیب سے جو پرانا ان کا جو پروفٹ تھا یعنی اسی میں سے وہ خود بھی کھاتے رہے، دوسروں کو بھی کھلاتے رہے. اب یہ جو جگر ہے نا، یعنی آپ اس کے اندر اس کے جنراسٹی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، سخاوت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، کرج ہے اس کے اندر، یہ انسانی اخلاق کے جو کتنے ٹریٹس ہیں کہ جو اس کے اندر نمایاں ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعا اس کے اندر یہ بھی. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے بار بار وہ غلطیاں کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کی مسٹیک تھی. بار بار غلطی ہو رہی ہے، یہاں مسٹیک تھی، آپ کی اپوائنٹمنٹ غلط تھی. لیکن نہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے ڈیو ٹو سم ادر ریزنس. اس موقع پر ایک انسان کو تھوڑا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر وہ کرے تو بہت اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان صاحب مروت بنے، جو خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت اچھا اس کو انالائز کیا اپنی شرح کے اندر، تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر، بہت اچھا. ان کا انداز ہے بھی واقعا بہت اچھا. تو انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دوسرا میسج یہ ہے کہ تم بھی صاحب مروت بنو، یا آپ کہیں بین السطور یا بٹوین دا لائنز، کہ اگر تم خدائی امداد از غیب چاہتے ہو تو تم خود بھی صاحب مروت بنو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ بھی دیا تو پروردگار عالم نے امیر المومنین کے اس جملے کی روشنی میں انڈر رائٹ کیا ہے کہ کوئی اگر تمہارا ساتھ چھوڑ بھی دے گا تو خدا اپنے ہاتھ سے، ید اللہ بیدہ یرفعو، اللہ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھائے گا. تو اگر تم یہ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر بناؤ. یہ اگلا جملہ الحمدللہ مکمل ہوا. او ہو یہ گڑبڑ ہو گئی. ناٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، یہ غلط مار کر آ گیا جناب، مٹ نہیں رہا. اب ہم کیا کریں؟ یہ غلط آ گیا، یہ صاحب مروت ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگلا جو جملہ امیر المومنین کا ہے یہ محرومی سے متعلق ہے. اسباب محرومی، انسان کب محروم ہو جاتا ہے؟ بہت
ہی عمدہ, بہت ہی خوبصورت جملہ جس کے اندر 3 فیکٹرز کے اوپر امیر المومنین نے خاص طور پر بات کی ہے. پہلی چیز, قرنت الہیبۃ بالخیبہ 1. نمبر 2, والحیا بالحرمان 2. نمبر 3, والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا. مولا فرماتے یہ 3 ہیں, 3 اسباب محرومی میں سے 3. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی 3 اسباب ہیں, مگر ان 3 کا تعلق محرومی کے ساتھ ہے. قرنت یعنی قریب کر دیا گیا. کس چیز کو؟ الہیبہ بالخیبہ, ہیبت کو خیبت کے ساتھ. یہ ہیبت وہی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہیبت ناک, ہیبت ناک. ہیبت عربی میں ظاہر لکھا جائے گا تو 2 چشمی ہے کے ساتھ. خیبہ, خیبہ کا مطلب ہے نقصان, خسارہ, لاس. دوسری چیز کا حیا, حرمان, محرومی. اور تیسری چیز جو امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ یہ ہے الفرصہ. فرصہ یہ وہی ہے جس کو آپ فرصت کہتے ہیں, اور فرصت کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں اس کو غنیمت جانو. اس کی تعبیر ہے, میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. یہ 3 چیزیں, نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3, کہ یہ ہیں محرومی کے اسباب. اگین میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے, مگر محرومی کے اسباب میں سے یہ 3 چیزیں. قرنت الہیبۃ بالخیبہ, قریب کر دیا گیا ہے, ملا دیا گیا ہے, ان کے درمیان تعلق ہے. اگر ہیبت ہے تو خیبت ہے. اگر ایک انسان مرعوب ہو جائے تو پھر جو جس کے روب میں آ گیا, ایک ہے جسٹیفائڈ روب ہے واقعا, لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے ہی مرحلے کے اندر انسان روب میں ہی اگر آ گیا تو پھر تو اس نے کام کر لیا, پھر تو اس کے بعد وہ اس چیز سے محروم ہی رہے گا. یہ کام بہت بڑا ہے, کام سے مروب ہو گیا. یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے سامنے تو میں کھڑے ہی نہیں رہ سکتا, تو پھر مروب ہو گیا. یہ بالر ایسا ہے کہ میں بیٹنگ کر ہی نہیں سکتا, تو پہلے ہی اگر آپ نے اپنے آپ پر یہ سارا طاری کر لیا ہے تو پھر بلہ اٹھا کر میدان میں آپ کیسے آئیں گے؟ اگر افراد ہیں ریسلنگ کے اندر ہیں یا باکسنگ کے اندر ہیں, ایک آدمی اندر جا ہی نہیں رہا اس لیے وہ سامنے والا اتنا تگڑا ہے, میں تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, یہ کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا, تو آپ نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ ایون ٹرائنگ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی. آپ جب ایک ایفرٹ کے لیے, کوشش کے لیے, یا تو آپ نے ہوم ورک ہی نہیں کیا, پورا تیاری پوری نہیں کی, یا اگر آپ نے تیاری کی ہے تو پوری تیاری نہیں کی. ان اینی کیس اگر ایک انسان میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پوری طرح سے ہیبت اس کے دل پر چھائی ہوئی ہو, پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہوم ورک کرے انسان, نو ڈاؤٹ, محنت کرے, پھر اس کے بعد میدان میں اترے. ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اس وقت تیار نہیں ہوں لیکن میں تیاری کروں گا اور پھر میدان میں آؤں گا, یہ تو پھر بھی ایک اچھی اپروچ ہے. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جناب, تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے ذہن میں آ جائے العجز آفتن, یہ ہم پہلے پڑھ چکے, عاجزی ایک آفت ہے. عاجزی کا مطلب میں تو نہیں کر سکتا. وہ میں نہیں کر سکتا کہ فیلنگ کب ڈیولپ ہوتی ہے, اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ جناب اگر پوری طرح سے ہیبت طاری ہو جائے تو پھر انسان کہاں وہ کام کر پائے گا, تو اس کے نتیجے میں اس کو محروم ہونا پڑے گا. وہ کوشش ہی نہیں کرے گا, تو ظاہر کوشش نہیں کرے گا. ایک تو یہ تھی نا کہ آپ کوشش کرتے, میں دودھ لے کر جاؤں گا, پتہ نہیں بکے گا نہیں بکے گا, تو میں دودھ لے کر ہی نہیں جا رہا, تو نہیں بکے گا. ایک یہ کہ میں کوشش کروں, میں نے ریئلسٹک اپروچ ایک اختیار کی, پھر اس کے بعد میں نے تجزیہ کیا کہ نہیں جناب, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے میں جہاں پر میں جا رہا ہوں, پہلے یہ افراد یہ کاروبار کر رہے ہیں, اتنی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر, اتنا اسپیس نہیں ہے مارکیٹ کے اندر, سیچوریشن آ چکا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے ایک واقعاً جینون اسسمنٹ کیا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پوری طریقے سے مرعوب ہو جائے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے ہیبت خیبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نقصان مرعوب ہونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ حیا حرمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حیا کا مطلب ہے شرم, اس شرم کے نتیجے میں محرومی ہے. ایک انسان ہے مرعوب ہے, وہ سامنے والے کی وجہ سے مرعوب ہے.
حیا اس کا انٹرنل میٹر ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ہیبت جس طرح سے بعض اوقات جسٹیفائڈ ہوتی ہے، بس سیلاب آ گیا تو اب آپ کیا کریں؟ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اس وقت تو آ گیا نا، اب کیا کریں؟ میں کھڑا رہوں؟ میں کہوں کہ میں بہت بہادر ہوں، بھائی ہٹیے یہاں سے تھوڑا سا، آپ اپنے آپ کو شفٹ کیجیے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اس وقت اس عارضی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. پھر اس کے بعد اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقبل میں کیا کرنا ہے وہ آپ کریں گے. ایک مشکل آئی ہے تو مشکل کو آپ کو فیس تو کرنا ہے، اس فیس کرنے کے لیے آپ کہیں کہ نہیں یہ مشکل بڑی ہے، جسٹیفائڈ بات ہے، اس وقت تھوڑا سا ہٹو، بات صحیح ہے. اسی طریقے سے حیا ہے. حیا بعض اوقات بالکل لیکن یہ معاملہ انٹرنل ہے. ہم کہتے ہیں یہ شخص جو ہے وہ شائی نیچر کا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا نہیں کرے گا، وہ بہت ساری چیزیں کہ جو کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کر پائے گا، جس کے نتیجے میں اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں بالکل صحیح بات ہے، یہ حیا ہونی چاہیے اس کے اندر، کہ یہ کیوں ایک غلط کام جو ہے وہ سارے عام کر رہا ہے. ایک تو غلط کام کر رہا ہے پھر سارے عام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر حیا نہیں، یعنی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے. اگر واقعا آپ کا کام اچھا تھا، واقعا آپ کا کام مناسب تھا، واقعا آپ کے کام کی ایک امپیکٹ ویلیو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھا، تو اس کو کہیں گے لومت الائمن کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ملامت کرنے والے کی ملامت کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ تو اچھا ہے. تبلیغ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کو تبلیغ کرنی ہے، اور تبلیغ کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آڈینس کو اچھے نہ لگے، لیکن یہ کہ آپ نے کہا کہ میں ایک مناسب انداز سے، شائستہ انداز سے، میں کوئی روڈ لینگویج استعمال نہیں کروں گا، رف لینگویج استعمال نہیں کروں گا، لیکن بات اپنی پوری بیان بھی کر دوں گا، اور میں اس میں پرواہ نہیں کروں گا کہ کوئی ملامت کرتا ہے تو کرے. اگر وہ اس کی پرواہ کرنے لگے، یہ حیا ناپسندیدہ ہے جس کے نتیجے میں محرومی ہے. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو ہے ہی غلط، اور اس غلط کام کو وہ کیے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. یہ احساس وہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے. یہاں پر امیر المومنین جو بات کہہ رہے ہیں اس پہلی والی بات کی بات کر رہے ہیں کہ حیا کے ساتھ محرومی جڑی ہوئی. سوال نہیں کر پاتے بہت سارے افراد، فار واٹ گڈ ریزن. ٹیچر موجود ہے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، کلاس کے اندر، وہ بچہ سوال نہیں کر پاتا. اگر وہ سوال کر لے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو پرانا ایک آرتھوڈاکس ایک انداز بنا ہوا ہے بدقسمتی سے، کہ جس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سوال کرنا جو ہے وہ بدتمیزی ہے. بدتمیزی ایک الگ چیز ہے. بدتمیزی کا تعلق اپروچ اور انداز سے، سلیکشن آف ورڈز کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ ایک انسان سوال کرنے ہی میں ہچکچا رہا ہے، اس ہچکچاہٹ کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شائع اپروچ ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے. کلاس میں تو آپ چل ہی نہیں سکتے اس طریقے سے. کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، اگر مثال اسکول کے اندر، یعنی واقعا میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے ٹیچرز نے مجھے سوال کرنے کی عام طور پر، بہرحال کچھ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتے. مثلا میں آپ کے سامنے مثال دوں، ہائیسٹ مثال بنے گی علامہ طالب جوہری صاحب کی. آئی ریئلی کنسیڈر مائی سیلف ویری فارچونیٹ کہ گھنٹوں گھنٹوں انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں ان سے کھل کر سوال کروں. تو سوالات تو کلید ہے، وہ تو ایک چابی ہے. اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، جواب بھی آپ کو ملنا شروع ہوگا. اگر میں اسٹوڈنٹ کو روک دوں، میں کہوں کہ نہیں آپ سوال نہیں کر سکتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذہن کے اندر جو تھاٹس ہیں آپ اس کو کل کرنا. اگر کوئی اچھا تھاٹ تھا تو وہ شیئر ہو جاتا تو دوسروں تک پہنچتا. اگر کوئی برا تھاٹ تھا اور وہ آپ سے ڈسکس کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو وہاں پر ریمیڈی فراہم کرتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے اچھا تھا. لیکن یہ کہ اگر ایک انسان بس اس کے اوپر ناراضی ہونا شروع ہو جائے کہ سوال کیوں کیا، سوال کیوں کیا، سوال کیوں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ الٹیمیٹلی وہ سامنے والا یہ سمجھنے لگے گا کہ جناب یہی انداز ہونا چاہیے، اور جب یہی انداز ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ اس کا اخلاق بن جائے گا. ایز اے ریزلٹ وہ اس چیز کو، اس مسئلے کے اوپر حاوی کر لے گا، حیا کو. وہ کہے گا نہیں جناب یہی تھوڑی، بے حیا تھوڑی ہونا چاہیے، بے شرم تھوڑی ہونا چاہیے کہ ہم سوال ہی کرتے چلے جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں بدتمیزی ایک الگ چیز ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ حیا اگر ایک انسان غیر ضروری طور پر اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے. علامہ ذیشان درجوادی نے ایک بہت لطیف بات کی ہے، میں بیان نہیں کر رہا، مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ آپ اس کو پڑھیے گا ضرور، اس کے اندر آپ انجوائے کریں گے. علامہ ذیشان درجوادی نے اس کی تشریح کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ ہے بہت پیارا، تو اس کو آپ اپنے طور پر پڑھیے گا، وہ زیادہ مناسب ہے. تیسری چیز جو یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں وہ ہے الفرصت.
تمر مر السحاب، یہ تیسری چیز ہے کہ جب انسان اپنی فرصت کے اوقات کو ضائع کر دے تو سیدھی سی بات ہے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ فرصت ہمیشہ نہیں رہتی. ایک کام جو ایک انسان کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اتفاق سے اس کے پاس فرصت ہے تو وہ اس کو غنیمت جانے. فانتہزو، کیوں؟ اس لیے کہ الفرصت تمر مر السحاب. یہ وہ جملہ ہے کہ میرے ٹین ایج میں مجھے کسی نے یہ ٹیچ کیا تھا. آئی ریئلی اپریشیٹ جس نے بھی، میں خود بھول گیا ہوں اس وقت کہ کس نے مجھے ٹیچ کیا تھا. ونڈرفل سینٹینس کہ جو فرصت کے لمحات ہیں یہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ جیسے آسمان پر سے بادل گزر جاتا ہے. کب آیا اور کب گیا کچھ پتہ نہیں. ابھی دیکھا تو اچھا بادل ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ارے نہیں ہے، کہاں چلا گیا. کہ جس طریقے سے وہ آیا اور چلا گیا، کہ اسی طریقے سے فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. پھر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کو مزید ایلابریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر صرف ٹائم نہیں ہے، وہ ریسورسز بھی ہیں کہ جو اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہیں، اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کنٹرول میں نہ رہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بڑی زبردست کام کر رہی ہوتی ہیں، مگر یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد پھر نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس فرصت کو ضائع کیا نا. اب وہ کتاب پڑھنا اتنا آسان نہیں رہا کہ جتنا اس وقت تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کو اس جملے کے اندر مولانا نے بیان کیا، اور یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسباب محرومی، کہ ریزنز کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان محروم رہ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر مرعوب ہو جائے، ہیبت زدہ ہو جائے، محروم ہو جائے گا. نمبر دو، خواہ مخواہ جہاں پہ اس کو شائع نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی وہ شائع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بھی وہ محروم ہو جائے گا. تیسری چیز کہ جو اپارچونیٹیز اس کے پاس تھی اس کو ضائع کر دیا، انکلوڈنگ ٹائم اینڈ ریسورسز، کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ وقت آیا اور گیا. تو جتنا فرصت کا وقت ہے اس کے لیے امیر المومنین کی نصیحت آخر میں ہے فانتہزو، کہ اس فرصت کے لمحے کو اپنے لیے غنیمت جانو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلے جملے کے اندر مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ہاں یہ بھی بہت خوب ہے. لنا حق، ایک ہمارا حق ہے، مل گیا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملا تو ہم پیچھے بیٹھنا ہی گوارا کر لیں گے. یہ امیر المومنین نے اپنی پالیسی بیان کی. پہلے ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے گا مزید. لنا حق، ہمارا ایک حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ یہ خلافت ہمیں ملے. مثلا امامت، خدا نے ہمیں امام بنایا ہے تو کوئی لے نہیں سکتا، لیکن اس کا ایک اپلیکیشن ہے نا. بھائی خدا نے نبی بنایا حضور کو تو اس کا ایک اپلیکیشن ہے کہ لوگ آئیں اور پیغمبر سے استفادہ کریں. تو کر لیا تو ٹھیک، ورنہ ہم اویلیبل ہیں. دوسرے لفظوں کے اندر کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. پیغام کو اس نے صاف صاف پہنچا دیا. بھائی اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہے، اللہ نے تم سے یہ مانگا ہے، کر کے دو. وہ کہتے ہٹو ہٹو، ہم تم کو رسول ہی نہیں مانتے، ہم خدا ہی کو نہیں مانتے، ہم قیامت ہی کو نہیں مانتے، آپ انکار کر دیجیے. تو انکار کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا ٹھیک ہے نہیں مانتے تو ہماری آپ سے کٹی ہو گئی، ہم جا رہے ہیں گھر پہ. ایسا نہیں، ہم رہیں گے یہیں پر، ہم یہیں پر رہیں گے، اپنی بات کرتے رہیں گے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ابو جہل پاور کے اندر ہے، فائن، ایٹراسٹیز ہوگی، مشکلات ہوں گی، مسائب ہوں گے، ہم اس کو فیس کریں گے، ہم اسٹرگل کریں گے، جدوجہد کریں گے، اس کو کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم وڈرا کر جائیں، یہ نہیں ہوگا، پیچھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو زمام ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہوگی. نہیں ہوگی تو کیا کریں گے ہم؟ ایک تو یہ ہے کہ معجزے سے ہر چیز کرتے چلے جائیں. وہ اگر کرنا ہوتا تو خدا کسی کو اس دنیا میں کافر ہی نہیں رہنے دیتا. وہ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ میں نے مجلسوں میں بہت پڑھا کہ کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے. کمال جملہ ہے اگر کوئی اس کو یاد رکھ سکے تو. کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے. ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی مجال ہے کہ وہ کفر اختیار کر سکے؟ وہ کفر اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس کو فورسفلی مومن نہیں بنانا چاہتا، کنونس کرنا چاہتا ہے. اب امیر المومنین پیغمبر اکرم کوئی بھی ہو، نمرود اقتدار میں، ابراہیم علیہ السلام سامنے، فرعون اقتدار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے، دربار میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے.
ان سب کو اگر آپ اس جملے کے اندر دیکھیں گے نا تو آپ کو ملے گا لنا حق کن، ایک ہمارا حق ہے. فَإِنْ أُعْطِينَا، اگر ہم کو مل گیا بہت خوب، بسیار خوب، بہت اچھی بات ہے، تو ہم اس کے مطابق کام کریں گے. جو جناب سیدہ خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے اندر کہا بھی تھا، جو انصار اور مہاجرین کی جو خواتین تھی ان سے کہا تھا کہ اگر علی کو ان کا حق مل جاتا تو بڑی معتدل رفتار کے ساتھ سب کو لے کر چلتے، جس کے نتیجے میں نہ سواری کو نقصان ہوتا نہ سوار کو نقصان ہوتا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ اگر بس ان کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ اس بس کے اسٹرکچر کو کوئی نقصان ہوتا، اس کو معلوم تھا کہ کہاں پر جمپس ہیں، اسپیڈ سلو کرنی ہے، کہاں پر اسٹیشن کے اوپر روک دینا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب اترے آپ لوگ تھوڑا سا چائے بھائی پی لیجیے، اور پھر اس کے بعد واپس، اور اسموتھلی چلتے. لیکن اگر ایک آدمی کو چلانا نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بس کو بھی نقصان ہوگا، اور جو بس کے اندر افراد ان کو بھی جھٹکے لگ رہے ہیں، اس کا تو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ روک ہی نہیں رہا ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے وہ روک ہی نہیں رہا ہے. تو یہ جو آپ سنتے ہیں کہ وہ والی بات امیر جناب خاتون جنت نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس خطبے کے اندر کہ اب تمہاری مرضی ہے، اب جاؤ تم لوگ بھگتو، اپنی ناک توڑواؤ، تمہاری ہڈیاں پیسی جائیں، جو بھی ہو اب بھگتو اس کے اندر، اس لیے کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے. اگر دے دیتے ان کا حق ان کو جو خدا کی طرف سے ان کے پاس تھا تو پھر علی ایسی معتدل رفتار سے لے کر چلتے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو نقصان نہ ہوتا. لنا حق، ہمارا حق ہے. فَإِنْ أُعْطِينَا، اگر ہم کو مل گیا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید جس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کہ ایک سوال بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے تو مولا اپنی پالیسی بیان کر رہے ہیں اس کے اندر. اگر دے دیا وَإِلَّا رَكِبْنَا آجاز الابل، ورنہ ہم کیا ہوگا پیچھے کی طرف بیٹھنا بھی قبول کر لیں گے، کام اپنا کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو دوسرے فیس کر رہے ہیں وہ ہم کو بھی فیس کرنا پڑے گا. ہمارا حق ہم کو نہیں دیا گیا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے جو اہل نہیں ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو پیچھے افراد ہیں وہ سفر کریں گے، ہم بھی سفر کریں گے. اس میں اگر یہ ڈرائیور ہم سے کبھی پوچھ بھی لے گا کہ بھائی کیا کریں ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم کو تو سب کو بچانے کی فکر ہے، تو ہم اس کو بھی مشورہ دیں گے، ہم مشورہ اس کو بھی دیں گے. مگر یہ کہ بہرحال اس کے نتیجے میں وَإِن طَالَ السَّرَا، چاہے سفر طویل ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا واقعاً سوچیں نا، میں یاد رکھیے گا واقعاً میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لیے آپ سے کر رہا ہوں. ایک نعرہ تھا جو کبھی بہت استعمال ہوتا تھا، بالکل پارٹیز وغیرہ کو یا پرسنالٹیز کو میں ریفر نہیں کر رہا، حقوق یا موت. حقوق یا موت یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. حقوق یا جدوجہد، حقوق نہیں تو جدوجہد، پھر نہیں ملا مزید جدوجہد، پھر نہیں ملا مزید جدوجہد. کب تک؟ جب تک ہم ہیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ حقوق یا موت؟ ہاں اس جدوجہد کے نتیجے میں اگر درمیان میں کبھی موت آ جائے وہ غلط بات ہے، وہ شہادت ہے پھر اگر اپنے صحیح کانٹیکس کے اندر. ورنہ یہ کیا مطلب ہے حقوق؟ یعنی اگر ہم کو حقوق دیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی مار دو. واٹ ڈز دس مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حقوق یا جدوجہد، اسٹرگل، فردر اسٹرگل، ایفرٹس اور ایفرٹس اور ایفرٹس اور ایفرٹس اور ایفرٹس. یہ کوئی صحیح جسٹیفائڈ نعرہ نہیں ہے، یہ سلوگن غلط ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر ہوتے تھے یا کالجز کے اندر ہوتے تھے، اس زمانے میں ہم لوگ بہت سنتے تھے حقوق یا موت. آپ کس ڈس اپوائنٹمنٹ کے اندر اپنی قوم کو لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کس مایوسی کے اندر؟ نا بھائی آخرت جو ہے وہ ہمارا اگر پیش نظر ہے اور ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو آئیڈیل سچویشن تو اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آنے والی. یہ اسٹرگل چلتی رہے گی چلتی رہے گی. آپ کو جتنے حقوق مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ مزید بہتری یوں ہو سکتی ہے، یہ مزید بہتر یوں ہو سکتا ہے، یہ مزید اچھا یوں ہو سکتا ہے. ابھی تو وہ جو آپ کہیں کہ مثلا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم کو نہیں مل رہا، آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ جائز ہے، لیکن یہ کہ اس جائز ڈیمانڈ کو اگر سامنے والا فلفل نہ کرے تو آپ اپنے اس حق کے حیات سے بھی دستبردار ہو جائیں. رائٹ ٹو لیو جو ہے اس سے بھی آپ دستبردار ہو جائیں. یہ کون سی معقولیت رکھتا ہے معاملہ؟ تو یہ امیر المومنین کا جملہ، اس کے اندر آپ دیکھیں لنا حق کون، یعنی سب سے بڑا حق امیر المومنین کا وہ ان سے چھین لیا گیا. تو پیغمبر اکرم نے 13 برس کیا کیا؟ وہ مکہ میں جب تھے تب بھی ان کا حق تھا، وہی سیم پالیسی. وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جب نمرود اقتدار میں تھا؟ سیم پالیسی، لنا حق کن، ہمارا حق ہے، مل گیا خوب، اگر نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ فَإِنْ أُوتِينَا، لیکن اگر نہیں ملا وَإِلَّا رَكِبْنَا
आजाज अल इबिल, भाई हमको पीछे कर दिया जाएगा तो हम पीछे बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे, हमने अपनी एफर्ट्स कर ली, नहीं मिला हमारा हक, हम पीछे बैठ जाएंगे। वह इन तालस सुरा, चाहे सफर तवील ही क्यों ना हो जाए। इसको अगर आप याद रख सकें तो ये अमीरुल मोमिनीन का पॉलिसी स्टेटमेंट है उन सारे मामलात में। आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत जुमला, वाकई बहुत खूबसूरत जुमला। मन अब्ता बिही अमलुहु लम युस्र बिही नसबुहु, जिसे उसके अमाल पीछे हटा दें उसे हसब व नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। माई डियर, एट द एंड ऑफ द डे योर परफॉर्मेंस मैटर्स। हमारी परफॉर्मेंस कुछ खराब हो गई, आखिर में एक इंसान का अमल है, प्लीज वो करते रहेंगे, आप लोग हमारी तरफ तवज्जो कीजिए ताकि टाइम बच सके। आखिर में आपका अमल है जो काउंट करता है। भाई देखिए, एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरा इलाज कर दिया, मैंने उनको फीस भी दी। डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरा इलाज कर दिया, कोई ऑपरेशन था बड़ा क्रिटिकल था, उन्होंने कर दिया, एज अ रिजल्ट मैंने उनको फीस भी दी है, मगर फिर भी मैं उनको जाके क्या कह रहा हूं, आप मेरे मोहसिन हैं। मैं मोहसिन किस बात के, पैसे लिए? नहीं, पैसे लेकर उसने काम जो किया है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। यानी मैं दूसरे लफ्जों में ये कहता हूं कि मैं जितनी भी फीस आपको दे दूं, बहरहाल आपका जो हक है वो अदा नहीं हो सकता। जब आपका हक अदा नहीं हो सकता, आप बहरहाल मेरे मोहसिन हैं, आपने वो मेरा काम किया कि जिसका मेरी जिंदगी के ऊपर असर बहुत ज्यादा है। आप गौर कर रहे हैं, वो उस्ताद है, भाई उस्ताद पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कहीं पर भी, तो जाहिर है कि उस्ताद जब पढ़ा रहा है तो वो अपनी कोई ना कोई फीस तो ले रहा है। अगर एक मदरसे के अंदर कोई आलिम है, वो दर्स दे रहा है, तो जाहिर है कि उसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। मगर क्यों कहा जाता है उस्ताद का हक है, उस्ताद का हक है, उस्ताद का हक है? आप हर जगह ये कह दीजिए कि उसने मिसाल को तो पेमेंट ली है, नहीं, तो उसका इम्पैक्ट है वो उस रकम के मुकाबले में कि जो उसको दी गई है वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये माना जाता है कि नहीं सभी मोहसिन है। चलिए ठीक है साहब, ये डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने तो ऑपरेशन किया था, सर्जरी की थी, बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपने मान भी लिया कि ये आपके मोहसिन है। अब आप कहते हैं कि फीस तो अपनी जगह पर, लेकिन यार ये इतना बड़ा ऑपरेशन था, क्रिटिकल था, कर दिया, मैं इसको कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपने कहा इसके घर में कौन कौन है, इसके घर में कौन कौन है? क्या इनकी वाइफ है, और का बच्चे हैं, बच्चों में कौन कौन है? दो बेटे हैं, तीन बेटियां हैं, मैं मिसाल का दो। तो आपने कहा कि भाई सबके लिए मैं कुछ कुछ लेना लेके जाना चाहता हूँ। तो आपने एक परफ्यूम ले लिया, चार पांच कपड़े के पीस ले लिए और ले गए। आप ये इनको क्यों दे रहे हैं? इन्होंने तो ऑपरेशन भी नहीं किया है, इनको क्यों दे रहे हैं? इन्होंने तो ऑपरेशन भी नहीं किया, ऑपरेशन तो उसने किया था, फीस भी ली थी। फीस लेने के बाद आपने उसको मोहसिन मान लिया, चलिए यहां तक भी। इसने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया, मगर ये इस डॉक्टर के लगते हैं। अगर इस डॉक्टर के साथ मैं नेकी करना चाहता हूं, मेरा दिल ये कहता है, माशरत ये कहती है कि नहीं, इसके एहसान का तकाजा ये है कि इसकी औलाद जो है, का इसमें आप ये क्यों नहीं देखते कि इसकी औलाद डॉक्टर है या नहीं? का मैं कब कह रहा हूं कि इसकी औलाद डॉक्टर है? मैं अगला कोई मसला हुआ तो इलाज करवाने उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसी के पास। और अगर फर्ज कीजिए कि ये इंतकाल कर जाए, तब भी मैं इसको अच्छे नाम से, इसकी जो औलाद है, अगर मैं कुछ अच्छा कर सका तो मैं करूंगा, लेकिन ये कि बहरहाल मैं इलाज उससे नहीं करवाऊंगा। अब आप जरा गौर कीजिए, अगर वो औलाद काबिल है, वो भी डॉक्टर बन गई, तो आपके जहन में एक पास हिस्ट्री मौजूद है, आप उसको तरजीह देंगे। आप कहेंगे कि ये तो एक यानी लीनियज के अंदर है, पूरा सिलसिला है इसी तरह से, बाप भी काबिल था, औलाद भी काबिल है, माशाल्लाह। तो भाई हम तो, आप तो वैसे भी, आपके वालिद हमारे फैमिली डॉक्टर थे, अब आपने क्लिनिक किया, हम आपके पास है। लेकिन फर्ज कीजिए कि वो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप एहतराम कर सकते हैं उसका, आप उसको सलाम कर सकते हैं, आप उसको तोहफा भिजवा सकते हैं, मगर आप इलाज करवाने उसके पास नहीं जाएंगे। एक ठेकेदार था कि जो मसलन बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा मकान बना दिया, आपकी तवक्कुआत से भी ज्यादा ईमानदारी से उसने काम किया, आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, वही सारी चीजें तोहफे वोफे दे ले जाएं, उसकी औलाद के लिए भी ले जाएं। लेकिन अगर उसकी औलाद ठेकेदार नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अगली दफा अगर आपको मकान बनवाना है और उसका इंतकाल हो गया है, तो आप कम से कम उसकी औलाद को ये तो नहीं कहेंगे कि चूंकि तुम्हारा बाप भी ठेकेदार था, लिहाजा तुम ये मकान भाई मुझे नहीं आता, अगर नहीं आता तो भी क्या हुआ, तुम्हारा बाप तो था ना ठेकेदार। या अब दूसरे अंदाज से, अगर वो औलाद बावजूद इसके कि वो उस मयार पे ना हो,
اور وہ سامنے سے آ کر یہ کہے کہ جناب مجھے بھی ٹھیکہ دیجئے. اور دوسرا اگر پوچھے کہ آپ کو کیوں ٹھیکہ دیں، کہ اس لیے کہ آپ نے میرے باپ کو بھی ٹھیکہ دیا تھا. اس کی اولاد اگرچہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ آ کر کہے میں بھی کلینک لگاؤں گا. کیوں؟ جیسے کہ میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا. کہ آپ کا باپ ڈاکٹر تھا، سرٹیفائیڈ تھا، جسٹیفائیڈ تھا، اس کے بعد ڈگری تھی، اس لیے وہ کلینک لگا رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کے بیٹے کام نہیں چلے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر مولا بیان کرے. من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے اعمال اس کو پیچھے ہٹا دیں، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، صرف اس وجہ سے کہ میں پدرم سلطان بود، میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا. نہیں چلے گا، وہ پریکٹیکلی ہو نہیں پائے گا. اس کو ایک ایج مل سکتا ہے اس ماحول کی وجہ سے، مگر اس کی وجہ سے اس کے تقاضے بڑھ جائیں گے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں نا، قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ازواج نبی کا تذکرہ ہے، اس کے اندر آپ پڑھیے گا. جی ابھی سوال کی طرف آتے ہیں 5-10 منٹ میں. اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ملے گا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. عام عورتوں جیسے نہیں ہو تو پھر کیا ہے تم سے توقع؟ اگر تم نے کچھ برا کیا، فاحشۃ مبینہ، اگر تم نے کچھ برا کیا تو اس برائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ضعفین، تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. اور تم نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو تم کو دگنا اجر بھی دیا جائے گا. یہ دگنا اجر کس وجہ سے اور دگنا عذاب کس وجہ سے؟ دگنا عذاب اس وجہ سے، ایک تو اس کام کے غلط کرنے کی وجہ سے، دوسری بات یہ تھی کہ تم نے اپنے اس اسٹیٹس کو جسٹیفائی نہیں کیا. تم نے اپنے اس اسٹیٹس کو جسٹیفائی نہیں کیا. اور یاد رکھنا کان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آپ الفاظ دیکھیں قرآن مجید کے، یعنی قرآن مجید تو اس طرح کی مروتیں نہیں برتتا نا کہ جس کے اندر کہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا، اس کو برا لگ جائے گا. قرآن تو بڑا کیٹیگوریکلی بات کرتا ہے، سیدھی سیدھی، کہ کیا معیارات ہم سے سنو. تم نہیں ہو ایک عام عورتوں جیسی اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، مگر اگر برا کرو گی تو ایک اس برا عمل کرنے کا عذاب ہے، دوسرا یہ ہے کہ تم نے اس رشتے کا پاس کیوں نہیں رکھا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہ ڈاکٹر کا بیٹا تھا، چلیے ڈاکٹر نہ بھی بنا تو یہ تو نہ ہو کہ بیٹھ کے کیچڑ کھا رہا ہے. ایک عام انسان ہے، وہ اگر کیچڑ کھا رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ برا کام ہے. اور وہ ڈاکٹر کا بیٹا اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یار تم تو، یار افسوس ہے تمہارے حال پر. یعنی 2-4 جملے آپ کے اور بڑھ جائیں گے. اور واٹ گڈ ریزن، وہ ڈاکٹر کا بیٹا ہو کے یہ حرکت کر رہا ہے، تم ڈاکٹر کے بیٹے ہو کے یہ کام کرو، تم ڈاکٹر کے بیوی ہو کے یہ کام کرو، تو یہ کیوں آتا ہے؟ تم سے توقع نہیں تھی، کم سے کم ڈاکٹر نہ بھی بنو تو یہ حرکت تو نہ کرو. توجہ ہے آپ کی؟ اور اگر اچھا کرو تو ظاہر ہے کہ اس اچھے ہونے کی وجہ سے اس کو دگنا اجر مل رہا ہے. فار واٹ گڈ ریزن؟ ایک اس اچھے عمل کی وجہ سے، دوسری اس اچھے رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے. آپ دیکھتے ہیں کسی وہی کہ ڈاکٹر کا بیٹا، ہاں بھائی اس کو تو بننا ہی چاہیے تھا. اب آپ کا جملہ یہ ہوتا ہے، ہاں بھائی اس کو تو ڈاکٹر بننا ہی چاہیے تھا. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی اسٹڈی کیجیے گا، اس کو نام نہیں لوں گا اگین، کبھی آپ اس کو اسٹڈی کیجیے گا. افسوس ہوتا ہے کہ بعض بڑے بڑے کیسز کے اندر سیکنڈ جنریشن میں وہ پروڈکٹ نہیں آتی، بلکہ شاید میں نے بعض غلط کہا. اکثر یہی ہے، اکثر یہی ہے کہ وہ جس لیول کے اوپر اگر باپ تھا یا ماں تھی، جس لیول کے اوپر، تو پھر آپ کو اولاد کے اندر بدقسمتی سے یہ، مثلا آپ مراجع میں دیکھ لیجیے، آپ کو بہت کم ملے گا کہ مرجع تھا اس کا بیٹا بھی اسی لیول کا مرجع بنا، عالم بن جائے گا، اس لیول کا مرجع بنے، کم ملے گا، بہت کم ملے گا. خطبہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کم ایگزامپل ایسے ملیں گے، وہ بہت بڑے لیول کے خطیب تھے، ان کی اولاد وہ بھی اسی لیول کی خطیب. ممکن ہے مل جائے کہ ہاں مجلس سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس لیول کے، نو، اٹس ویری ریئر، آپ کو کم ملے گا ایسا. اسی طریقے سے آپ کو سائنسدانوں میں بھی یہی ہوگا. نیوٹن کو آپ جانتے ہیں، نیوٹن کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ یہ نام میں نے لے لیا، حالانکہ لینا نہیں چاہ رہا تھا میں. اسی طریقے سے آپ دوسرے کئی ایگزامپلس لے سکتے ہیں. بھائی وہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، جاہل نہیں ہوگا، ممکن ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے نیوٹن کے بیٹے کے بارے میں وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن بات کر رہا ہوں پروفیسر، بہت بڑا پروفیسر، بہت بڑا پروفیسر، اس کا بیٹا بیٹی ممکن ہے کہ پڑھے لکھے ہو، مگر اس لیول کے اوپر کم ملتا ہے.
ایک دفعہ اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ ریزنز کیا ہیں. بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں, ظاہر سوشل سائنسز کے اندر ویریبل بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ایک ریزن اس کے اندر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹائم نہیں دیتے, ٹائم نہیں دیتے. اور اب ایک ایکسیپشن سنیے, کامیاب کاروباری بزنس مین, آپ کو ایسی بہت مثالیں مل جائیں گی کہ بیٹا اس سے بھی بڑا بزنس مین بنا. چیک کیجئے گا اس کو, ایکسیپشن اس میں بھی ہوں گے, لیکن یہ کہ بہت کیسز ایسے ملیں گے کہ وہ بہت کامیاب کاروباری تھا, بزنس مین تھا, اور اس کا جو بیٹا تھا وہ اس سے بھی آگے چلا گیا. یعنی 3 تھے 4 تھے تو ایک کم سے کم اس میں بہت آگے چلا گیا, سارے نہیں لیکن ایک آدھ بہت آگے نکل گیا. اور اس کے اندر بھی ایک اسٹڈی یہی تھی کہ جناب اس نے کم سے کم جو کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار میں اپنی اولاد کو ساتھ رکھتے ہیں, ساتھ بٹھاتے ہیں, اور اس کو سکھاتے ہیں. تو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جملہ یاد رکھنے میں, من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اس کا ریزن وہ خود بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ایکسل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو اس کے بائی ڈیفالٹ مینٹور ہونے چاہیے تھے, اس کے ابا اما, انہوں نے بھی اس کے پیچھے اتنا وقت نہیں دیا یا اس کے اندر وہ اسکلز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کی. تو آپ امید میں کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو معصومین کے کیس میں دیکھیں, وہ بھی ایکسیپشن ہے, ورنہ 12 جنریشنز میں اسی لیول کے اوپر ہونا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ عنایت پروردگار, عطا پروردگار غیر معمولی آپ دیکھیں گے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو دوسرے بھائی ہیں سب کے سب اس لیول کے اوپر نہیں ہیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ عطا پروردگار اس میں غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے. من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, یہ بھی ایک جملہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹائم چاہتے ہیں ایک تو اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ 22. اس کو ہم ویسے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس سے تھوڑا جلدی جائیں گے. جب ہم نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا الصدقۃ دواء منجح, کہ صدقہ نفع دینے والی دوا ہے, اس کے ذیل میں بھی یہ جملہ ڈسکس ہوا تھا. من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب. بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کیا, کسی مضطرب کی داد و فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا. یعنی ایک تو ہے ذنوب, ذنوب کا مطلب ہے گناہ, عظام عظیم بڑے گناہ, گناہ کبیر آپ کہہ لیجیے. مولا فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ, نام بھی نہیں لیے, بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کیا ہے, اغاثۃ الملہوف. اغاثہ کس کا اغاثہ, الملہوف. دوسرا ہے تنفیس عن المکروب. ذرا سا اس کو کھولتے ہیں. ذنوب کا تو مطلب واضح, کوئی چیز جو معصیت پروردگار ہے, خدا نے کہا تھا یوں کرو نہیں کیا, خدا نے کہا تھا یوں کر لو نہیں کیا تو گناہ ہو گیا. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے گناہ صغیرہ, ایک ہے گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ جس کے اوپر عذاب کا مثلاً وعدہ نہیں ہے, صرف روکا گیا ہے, لیکن یہ کہ یہ کوئی وعید نہیں ہے ساتھ میں, مثلاً ایک معیار اس کا یہ. دوسرا یہ کہ جس کے لیے وعید بھی آئی ہے. اب انسان جو ہے اگر اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہی نہیں ہے تو یہ کفارہ وفارے کی بحث ہی بیکار ہے. ایک یہ کہ نہیں وہ شرمندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں کام تو غلط ہوا ہے اور اب میں اس کو کسی طریقے سے کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, خدا کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی کنونشنلی کوئی کفارہ خدا نے بیان کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ بھئی توبہ تو کرنی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, 1. نمبر 2 قضا, نمبر 3 کفارہ. یہ کفارہ فقہی ہے. کوئی بھی گناہ ہو توبہ ریکوائرڈ ہے. توبہ کا مطلب پلٹ کر واپس آ جانا, دل سے اس بات کا اظہار کہ غلط ہوا, مالک آئندہ یہ نہیں کروں گا, جس کو آپ کہتے ہیں ایکو, بازگش, پلٹ کر واپس آ جانا. گئے تھے ساتھ مستقیم پہ چل رہے تھے, گناہ ہوا, اس کا مطلب ڈیویٹ ہوئے, رائٹ لیفٹ کچھ تو ہوا نا. اس کو سمجھ لیجیے جو تھوڑی دیر پہلے بورڈ کے ساتھ ہوا تھا, اس کو یہی ہونا چاہیے تھا, گر گیا.
تو ہم پلٹا کے اس کو واپس لے آئے. یہ تو نہیں دوسرا گر گیا تھا لیکن ٹھیک ہے سمجھ لیجیے کہ اسی کو لے آئے. تو اب یہ جو بورڈ آ گیا واپس جگہ پہ, یہ صراط مستقیم پر واپس آ گیا. یہ جو پلٹ کر واپس آیا اس کو کہتے ہیں توبہ. توبہ کا مطلب یہ ہے. تو توبہ تو ریکوائرڈ ہے, کبھی بھی گناہ ہو جائے تو توبہ ریکوائرڈ ہے. اب اس کے ساتھ بعض کیسز میں قضا جڑی ہوئی ہے, جیسے نماز, کہ بھائی نماز نہیں پڑھی تو قضا کریں, نہیں پڑھ سکے قضا کریں. توبہ تو کرنی ہے لیکن نماز کی قضا بھی. بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے, کوئی قضا نہیں ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, بڑا گناہ ہوتا ہے. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ توبہ کے ساتھ قضا بھی جڑی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے. مثلا روزہ, کہ بھائی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا تو یا 60 روزے رکھیں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا ایک غلام کو آزاد کریں. بٹ نیچرل وی آل نو کہ نماز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے روزے سے, مگر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. روزے کا کفارہ ہے, ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہا گیا نا, دین میں قیاس نہیں ہوتا ہے, دین میں قیاس نہیں ہوتا ہے. یہ روزہ جو ہے نماز سے چھوٹی عبادت ہے, پھر روزے کا کفارہ ہے تو نماز کا کفارہ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ مرضی ہے, پروردگار ہے بابا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر اگلا مرحلہ آتا ہے, وہ کیا کہ یہ والا جو کفارہ ہے کیا یہاں پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ جواب جی نہیں. یہ جو کفارہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے, اس کفارے کا کوئی تعلق اس کفارے کے ساتھ نہیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اگر ہے یہ تو مینڈیٹری ہو گیا. یہ تو آپ کی وہ فقہی رسپانسبلٹی ہے کہ جس کو بتایا گیا کہ جناب اس کے بغیر تو یہ والا معاملہ صرف لقلقۂ زبانی ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ایکسٹرا یہ چیز آپ کے اوپر نافذ کی ہے. آر یو ولنگ ٹو ڈو اٹ اور ناٹ؟ اگر ہیں تو کر لیجئے. پھر اس کے بعد اس کی بحث آتی ہے, وہ یہ کہ جناب یہ قبول ہو جائے گی, اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ کس کو پتہ ہے گارنٹی ہے؟ امید ہے, خدا نے دلائی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی توبہ کرو گے تو خدا توبہ قبول کرتا. اس توبہ کی قبولیت, اس توبہ کی قبولیت کے لیے ایک اور لفظ ہے استغفار. استغفار کا مطلب ہے ڈھانپ لینا. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کلائی تک قبا موجود ہے, اور یہ جو کلائی کے آگے انگلیوں تک ایکسپوزڈ ہے, یہ چلے گئے اندر. یہ ہے استغفار. استغفار اس کو کہتے ہیں. وہ جو ایکسپوز تھا اس کو کور کر لیا. اس کو جب آپ نے کور کر لیا تو اب اس کو ایک کورنگ مل گئی. اب یہ پروٹیکٹڈ ہے. سردی بہت زیادہ ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کریم لگا لی. اس کریم نے کیا کیا؟ سردی کے اثر کو روک لیا. آپ دھوپ میں جا رہے تھے, سن بلاک لگا لیا. سن بلاک نے کیا کیا؟ جو دھوپ کا اثر تھا اس کو روک لیا. کام غلط ہو گیا تھا, خدا اس سے ناراض تھا, عذاب آ سکتا تھا, ہم نے استغفار کی کریم لگا لی, توبہ کی ایک کورنگ حاصل کر لی. اب اس کورنگ کے لیے ایک اور لفظ ہے کفارہ. کفارہ کا مطلب بھی ہوتا ہے چھپا لینا. کفارے کا بھی مطلب ہوتا ہے چھپا لینا, یعنی کفارہ ادا کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ گناہ جو اس کا اثر تھا وہ چھپ جائے. تو ایک یہ کفارہ تھا, ایک اسی توبہ کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے کفار. تو ایک تو یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا اے پروردگار مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, وہ ویری گڈ, صحیح ہے. مگر اگر آپ اس کو میک شور کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو کام کرتے رہیے. بہت سے وہ گناہ کے جو ہو چکے ہوں گے خود بخود کور ہوتے چلے جائیں گے. وہ دو کام کیا ہیں؟ اغاثۃ الملہوف, تنفیس عن المکروب. مضطرب کی داد و فریاد کو سننا, اس کو رسپونڈ کرنا اگر آپ کے لیے پاسبل ہے, اور اگر پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم سننا. اس لیے کہ اس کو بہرحال کوئی کندھا چاہیے کہ جس کے اوپر وہ سر رکھ کے رو سکے. اگر اس کو وہ کندھا مل جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے تنفیس عن المکروب. مکروب کرب سے نکلا ہے. کرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان, پریشان, کرب و بلا, کرب. تو جو مکروب ہے یعنی جس کے اوپر وہ کرب پوری طریقے سے آیا ہوا ہے. تنفیس ایک آپ کہتے ہیں سائی آف ریلیف, وہ جو نا کہ جس کے بعد ایک انسان کچھ اندر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, اس کے لیے لفظ تنفیس. کہ اگر کچھ ایسا آپ کر سکیں کہ اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن ڈیولپ ہو سکے, کچھ اس کو ایک اطمینان مل سکے, کچھ اس کرب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے, اس کو بیٹل کرنے کے لیے, اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو کچھ حوصلہ آپ دے سکیں. کہ یہ دو کام اگر کریں, اب آپ نوٹ کریں یہ دونوں سوشل ورک ہے.
یہاں پر امیر المومن یعنی نماز کی بہت اہمیت ہے، پلیز کبھی بھی مجھے غلط مت سمجھیے گا، مگر نوٹ کریں کہ یہاں پر جن دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر یہ مسلح نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا توبہ کے لیے، لیکن یہ کہ اس کے بعد کیٹلسٹ یہ دو ہیں جو اس ریئیکشن کو فاسٹ کریں گے. آپ کہتے ہیں نا کیٹلسٹ ڈالو تاکہ وہ ریئیکشن فاسٹ ہو جائے، کہ کیٹلسٹ یہ دو ہیں کہ یہ دو کرو تو وہ جو پیچھے جو گناہوں کے توبہ کے لیے آپ نے ایک ایکشن شروع کیا ہوا تھا، اس ایکشن کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. یہ ہم کہاں تک پہنچے؟ نمبر 23 تک. 6 ہوئے آج. ٹائم کتنا ہے؟ نہیں، اب سوال جواب پہ آنا چاہیے. اس کے بعد 24 25 26 27 اور 28 اور 29. پھر یہ 30 اور 31 جو ہے بہت بڑے ہیں. یہ ہمارا آخری اسائنمنٹ ہوگا. 50 جو ہم نے کرنے انشاءاللہ، اس میں 30 اور 31 یہ جو ہے وہ نسبتاً طولانی ہے، وہ انشاءاللہ لاسٹ اسائنمنٹ ہوگا. اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ وہ 50 کو ٹچ کریں اور آخر میں ان دونوں کو کریں. اچھا، ایک ہم کو ریویژن کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. جو ٹوٹل 25 ہیں ان کو ایک ریوائز کریں گے، لیکن اس طریقے سے کہ بہرحال ہمارا پیس خراب نہ ہو اور ہم طول عمل تو نہ ہو، لمبی لمبی امیدیں تو نہ ہو، لیکن ایک جسٹیفائڈ پلاننگ یہ ہے کہ وہ 50 کمپلیٹ ہو سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب سوالات جو آپ کے ہیں بسم اللہ ارشاد فرمائیے. اور پانی بھی اگر آ جائے اور درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. سوال یہ کیا گیا کہ کیا کلمات کسار کی بھی شان نزول ہوتی ہے؟ شان نزول عام طور پر یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا تھا. تو اگر اسی معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا شان نزول یعنی پس منظر کوئی ہوتا ہے، تو آف کورس پس منظر ہوتا ہے، آف کورس ہوتا ہے. کسی نہ کسی خاص کانٹیکس کے اندر ایک جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس جملے کو جو سلیکٹ کیا ہے وہ سید رضی کا انتخاب ہے. انسان کو جنت میں بھی فرصت ہوگی، وہاں کس طرح فرصت کا استعمال ہوگا؟ یہ طے ہے کہ انسان کو جنت میں لذت ہی لذت ہے. انسان کے لیے جنت میں لذت ہی لذت ہے. فرصت کا اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ اس کو وہاں پر کوئی چیز تکلیف کے عنوان سے نہیں ہوگی، ذمہ داری کے عنوان سے نہیں ہوگی. A person is very lucky when he has got a profession which is also his hobby. یہ ہمارے ایک پروفیسر تھے فیروز صاحب، ہم کو بزنس میتھس پڑھاتے تھے MBA میں. ان کا ایک جملہ تھا، A person is very lucky when he has got a profession which is also his hobby. یہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ جب اس کا جاب وہ ہو کہ جو اس کی ہابی بھی ہو. یعنی ہابی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ فارغ وقت میں کیا کرو. تو وہ کہتے تھے کہ ٹیچنگ از مائی پروفیشن اینڈ ٹیچنگ از مائی ہابی. وہ کہتے تھے میں بہت لکی ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ شاید میں عرض کر سکوں کہ یقین کیجئے میرا پروفیشن بھی میری ہابی ہے. آئی ایم ویری لکی. اگر آپ اس کو پروفیشن کہیں تو یہی میرا پروفیشن ہے، یہی میری ہابی ہے، اینڈ آئی ریئلی انجوائے اٹ. اسی طریقے سے جنت کے اندر جو کچھ بھی خدا ذمہ داری کے طور پر دے گا وہ انسان کے لیے صرف ذمہ داری نہیں ہوگی، وہ اس کو انجوائے کرے گا. اگر آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر تکلیف کا احساس ہوتا نہیں ہے کبھی بھی. جنت میں امتحانات نہیں ہے بابا، جنت کے اندر امتحانات نہیں ہے. جنت تو نتیجے کی جگہ ہے، نتیجے کے بعد انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ جنت یا جہنم ہے. یعنی پرفارمنس کی جگہ جو ہے وہ دنیا ہے. اب اس دنیا کے بعد وہاں پر جو انسان کو ریوارڈ ملتا ہے یا پنشمنٹ ملتی ہے خدا نہ کرے، اس کا نام ہے جنت اور جہنم. تو جنت کسی دار امتحان کا نام نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال وہ نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال یہاں پر ہے. درجات کی بلندی کے لیے یہاں محنت کرنی ہے، جو سوال کا اگلا حصہ تھا. کلمہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی غلطی کرے تو اس کو ٹائم دو، مگر اگر وہ جان بوجھ کر غلطی کرے تو بھی ٹائم دیں یا نکال دیں. تو یہ ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر جان بوجھ کر اگر وہ یہ کام غلط کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سلیکشن غلط تھا. وہ جو آپ کا ہیومن ریسورس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس نے صحیح کام نہیں کیا.
اگر آپ کا بڑا ادارہ ہے. ورنہ اگر آپ نے ایک میڈ غلط رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے اپوائنٹمنٹ کے اندر صحیح جو معیار تھا اس کے اوپر آپ نے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے. تو یہ اس بحث سے خارج ہے. ہاں اگر فرض کیجئے کہ وہ کسی اعصابی تناؤ کا شکار ہے، بھائی وہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بول سکتا ہے، یا ہم بول رہے ہیں یا آپ بول رہے ہیں. تو اس کا جواب آ چکا ہے، لہٰذا اس کو میں مزید ڈسکس نہیں کرتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سوال انہوں نے یہ کیا کہ گناہ صغیرہ پر نماز روزہ صدقے کا کفارہ ہے، اور نماز روزہ صدقے کا کفارہ. اس میں نے یہ جملہ تو نہیں کہا گناہ صغیرہ پر نماز روزہ صدقے کا کفارہ ہے. یعنی اگر گناہ صغیرہ ہو جائے تو نماز روزہ اور صدقہ دینا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم. میں نے بہرحال اس وقت ڈسکشن میں نہیں آیا تھا، لیکن پڑھے تو اچھی بات ہے. صدقہ وغیرہ دینا بھی انسان کے لیے بہرحال کفارے کا باعث بن سکتا ہے توبہ کی قبولیت کے عنوان سے. ایک فقہی کفارہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. گناہ کبیرہ کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بات ہوئی یہاں پر. یہ دو چیزیں جو ہے امیر المومنین نے اس کو کفارہ بیان کیا، لیکن کفارہ یہ فقہی کفارہ اس انداز سے نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک وہ ہے کہ جو پرسکرائبڈ کفارہ بیان ہوتا ہے کہ جو ایک ذمہ داری فقہی بنتی ہے. ایک یہ ہے کہ وہ آپ توبہ کی قبولیت کے لیے جو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر آتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے، اس کو محو کرنے کے لیے جو مزید ایک ایفرٹ کرتے ہیں، جو اگرچہ واجب کی حد تک نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے. وہ وہاں پر وہ دو چیزیں بیان کی گئی، اغاثۃ الملہوف و تنفیس عن المکروہ. اور اس کی پھر کوئی حد معین نہیں ہے، کیونکہ کام تو کار ثواب ہے ہی، ویسے بھی پسندیدہ ہے، مگر اس کا ایک اثر یہ بیان کیا گیا ہے. کسی کی مدد کرنے میں محرم نہ محرم کی کوئی قید تو نہیں ہے؟ جی نہیں، کوئی قید نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے رشتے دار ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، تو اسٹارٹ وہاں سے کریں بے شک، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ محرم ہو نہ محرم ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال خواتین کے کیس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی عفت اور اپنے معاملات کو ذرا سا محتاط انداز سے ڈیل کریں. ہم حق کو چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ نہ مل رہا ہو اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اس کو حق چھوڑنا نہیں کہتے ہیں. بعض اوقات کچھ حق وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پرسنل نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں تو چھوڑنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا اس کا 500 روپے کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے یار، اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو میں اب اس سے مطالبہ نہیں کرتا اس بات کا. خواہ مخواہ اس کی وجہ سے ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں بھائیوں کے درمیان، ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، مکان کا بھی جھگڑا ہو رہا ہے، اب ٹھیک ہے یار میں نہیں کرتا اس سے جھگڑا، خدا کے حوالے کرتا ہوں میں، اور بس ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ رہتے ہیں مل کر، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ایک وہ مسئلہ ہے کہ جو آپ کا ذاتی نوعیت کا نہیں ہے، جس کے اندر سوسائٹی انوالو ہے. آپ کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کسی کمیونٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کی حیثیت جو ہے وہ امین کی ہے، تو وہاں پر آپ چھوڑ نہیں سکتے. وہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم اسی طریقے سے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس پریکٹیکلی آپشنز جو ہیں بڑے لمیٹڈ ہیں، لہٰذا ہم اس طریقے سے کوئی حملہ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ بہرحال ٹھیک ہے، صحیح مناسب اگر موقع ملا تو ہم بالکل اس کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ ہمارا حق تھا جو ملنا چاہیے تھا. تو اس کو اس انداز سے دیکھیے. یہ سوال آداب مجلس و محفل کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ مربوط نہیں ہے. مثلا میں پڑھ دیتا ہوں کہ تیسری کا چاند دیکھنا کیسا ہے، لوگ منع کرتے ہیں، شرعی حیثیت کیا ہے، مجلس کے دوران اگر اذان ہو جائے تو کیا مرثیہ نوحہ روک دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم تھوڑا سا، ورنہ بالکل پھر یہ تو اوپن سیشن ہو جائے گا نا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اس وقت اگنور کروں. اور مثال میں نے اسی لیے عرض کر دی کہ دیکھیں اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کو ہم انٹرٹین نہیں کر پائیں گے، ورنہ تو پھر یہاں پہ تو کوئی اس کا اینڈ ہی نہیں ہے نا. من ابتع به عمله لم یسرع به نسبه، نسب مراد ہے. سوال جنہوں نے کیا ہے
ان کا سوال یہی تھا کہ اس میں حسب کا لفظ نہیں ہے، تو صحیح بات ہے، اس لیے کہ حسب کا لفظ نہیں ہے اس کے اندر، اس میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے، اور ترجمے کا مجھے نہیں معلوم، ترجمے ہاں ترجمے میں حسب و نصب دونوں لکھا ہوا ہے۔ نصب اصل چیز تو یہاں پر نصب کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا نصب یعنی وہ کس نسل سے، اگر اس کی پرفارمنس نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع نہیں کر پائیں گے، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے والد یہ تھے والدہ یہ تھی، آپ اس کی رسپیکٹ تو شاید کر پائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف آپ کا ایک انکلینیشن اس اعتبار سے ہو کہ وہ آپ کے ایک محسن کا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ خود پرفارم نہیں کرے گا تو اس بنیاد کے اوپر وہ کتنا چل پائے گا، وہ نہیں جی سب فرمائیے۔ نسب سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نسب سے مراد ہے وہی فلاں کا رشتہ ہونا، اولاد ہونا، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، کوئی بھی رشتہ ہے، رشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نسب اور ایک سبب۔ ظاہر ہے کہ جو اس کے اندر جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس کے اندر نسب اور سبب یہ دونوں کنسیڈر ضرور ہوں گے، یعنی صرف اور صرف الحاق کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے یہ نہیں ہو پائے گا کہ اس کے اندر اپنے پرفارمنس نہیں بھی ہے تب بھی آپ اسی کی طرف رجوع کرتے رہیں، نہیں ہو پائے گا، اس کو آگے نہیں بڑھا پائے گا، یہ کتنا چل پائے گا، یعنی یہ بات جو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں نا کہ من ابتع بہ عملہ، جس کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہا، جو عمل کے اندر پیچھے رہ گیا ہے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا پائے گا، یعنی اس کے جو پرفارمنس اگر خراب ہے تو اس خراب پرفارمنس کے ساتھ وہ آگے ترقی نہیں کر پائے گا، چاہے رشتہ داری کے اندر یہ آ جائے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آ جائے کہ اس کا بھائی ہے، یا یہ آ جائے کہ فلاں اس کا چاچا ہے، یا یہ آ جائے کہ فلاں اس کا شوہر ہے، کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا پرفارمنس اگر اس کی نہیں ہے تو، جیسے کہ لوگ اس سے صرف اس وجہ سے رجوع نہیں کریں، پیری مریدی کے اندر ممکن ہے کہ یہ چل جائے، کہا ٹھیک ہے صرف کرنا کیا ہے؟ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف دعائیں کرنی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ جہاں آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے پیر کے پاس بھی کیسے جائیں گے؟ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ اپنے پیر سے صرف اور صرف علاج کروانے کے لیے کیسے جا سکیں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا، یا کسی بھی خاص مسئلے کے اندر جس میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ اس کے مشورے کو کتنی امپورٹنس دے پائیں گے؟ ارشاد فرمائیے۔ یہاں پہ حسب کا لفظ نہیں ہے، یہ تو خود آپ نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، یہاں پہ لفظ حسب نہیں ہے، عربی دیکھیے، من لم، من ابتع بہ عملہ، ایک لفظ ہے عمل، این میم لام، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے نسب، آپ دیکھ رہے ہیں لفظ جو ہے وہاں پہ نسب ہے، لم یسرے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے سرعت سے نکلا ہے، مزید غور کر لیجئے گا اس کے اندر، ایک رائے تو آپ کے پاس آ گئی نا، آپ دوسری رائے کے بارے میں بھی اختیار رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے وہ وہی ہے، ایک عمل کا لفظ ہے اور ایک نسب کا لفظ ہے اس کے اندر۔ سوال یہ کیا گیا، یہ ہم نے پچھلی کلاس کسی کلاس کے اندر یہ دعا پڑھی تھی، اللہم اخرجنی من الظلمات الوہم وہم واکرمنی بنور الفہم، فی نہیں ہے بے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو جہاں غلطی ہے درست کر دیجئے، اکرمنی بنور الفہم، اے پروردگار مجھے وہم کے اندھیروں سے نکال دے، اور اے پروردگار مجھے فہم کا نور عطا کر، یہ مطالعے کی دعا، اس کے آگے بھی دو تین جملے ہیں، وہ اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آ جائے گا آپ کے پاس، لیکن یہ کہ بہرحال یہ دو جملے جو آپ نے لکھے ہیں اس کے اندر اتنا ہی ہے، من الظلمات الوہم کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں تو اے پروردگار مجھے وہم کے اندھیروں سے نکال دے اور مجھے فہم کا نور عطا کر، بہت اچھی دعا ہے واقعا۔ عمر کا بڑا حصہ کوتاہی، کاہلی اور سستی میں گزر گیا، کیا اس گزرے ہوئے وقت کی تلافی ہو سکتی ہے جو عمر خدا نے باقی رکھی ہے؟ جب جاگے تب سویرا، جب جاگے تب سویرا، جب توجہ ہو جائے انسان ٹھیک ہے شروع تو کرے نا، یعنی فرض کیجئے کہ مجھے 5 کروڑ مل سکتے تھے، نہیں ملے، مل سکتے تھے نہیں ملے، لیکن یہ اب 1 کروڑ مل سکتے ہیں، تو کون عقل مند ہے جو کہے گا کہ 1 کروڑ بھی نہ لو؟ تو جو چیز ہم مادی دنیا کے اعتبار سے کرتے ہیں وہی آپ اس حوالے سے بھی دیکھیے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ نہیں ہے کہ اگر پورا نہیں مل رہا تو پورا چھوڑ دے، اگر پورا نہیں مل رہا تو پورا چھوڑنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اب مثال کے طور پر آج نیا دن ہے، نئے سال کا جو منایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک انسان یہی سوچے کہ چلے جو ماضی کے اندر نہیں کر پائے نہیں کر پائے، جو حاصل کیا اس پر خدا کا شکر، آگے مزید انرجیٹک ہو کر جتنی بھی گنجائش رہ گئی ہے کتنا کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
بھائی میری کوتاہی ہے، میں اس سوال کو نہیں سمجھ پا رہا. جو فریز 21 کے حوالے سے لکھا ہے پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں واقعا نہیں سمجھ پا رہا. اگر جن کا ہے وہ سمجھا دیں تو میں کچھ شاید اس پہ تبصرہ کر سکوں. اگر شیطان ہماری جسٹیفیکیشن کے بیچ میں اپنا ورڈ پلس ان پلان کر دے اینڈ وی اسٹیپ رانگ آن دس فیز یا فریز آف رانگ ورڈ ہاؤ از سیٹ اپ بیک. سفر طویل ہے. نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نہیں سمجھ پایا اس کو. اگر کسی کا ہے، جن کا ہے وہ سمجھا دیں تو میں کچھ تبصرہ کر سکوں. میں نہیں سمجھ پایا. شرم و حیا کو محرومی سے ملا دیا ہے. اس شرم کو کیسے ختم کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں، یعنی جو انجسٹیفائڈ شرم ہے. مثال کے طور پر ایک بہت زبردست وہ لکھا تھا کسی نے، مفتی صاحب نے بھی اس کو انکارپوریٹ کیا، بہت اچھا تھا. کہ کوئی بزرگ تھے، بوڑھا ایک شخص تھا، اور وہ مثلا کلاس روم کے اندر آ گیا. تو کسی نے اس سے یہ کہا کہ جناب آپ کو شرم نہیں آتی؟ بوڑھے ہو کر آپ سیکھنے کے لیے آ گئے. تو اس نے جملہ یہ کہا کہ بوڑھا ہو کر آج تک جاہل تھا، شرم نہیں آئی تو سیکھنے پر کیوں شرم آئے گی. کتنا پیارا جملہ ہے. اگر آپ آنےسٹلی دیکھیں تو کتنا زبردست جملہ ہے کہ میں بوڑھا تھا اور جاہل تھا، تو جاہل رہنے پر جب مجھے شرم نہیں آئی تو بوڑھا ہوتے ہوئے سیکھنے پر مجھے کیوں شرم آنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان جب اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر سوچتا ہے تو اس کو ایک اعتماد ملتا ہے، اور اس اعتماد کے بعد وہ اس بیجا شرم و حیا جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے. میں فرض کیجئے، میں آپ یقین کریں گے، شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، میرا بیٹا اس وقت فارسی پڑھنے کے لیے ایران گیا ہوا ہے. مجھے فارسی آتی ہے، گزارا ہے. میں ایران کبھی نہیں گیا، یعنی ایران سے مراد زیارتوں کے لیے تو بہت گیا ہوں. میں ایران کبھی بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا. میں اس کو کوئی یعنی اپنے فضیلت کے طور پہ نہیں بیان کر رہا ہوں. میں شرف سے محروم رہا. نہ میں نجف گیا، نہ میں کم گیا. زیارتوں کے لیے گیا لیکن بہرحال پڑھنے کے لیے نہیں گیا. میں تھوڑے تھوڑے ایشوز بھی تھے، نہیں کر پایا. اس وقت میرا بیٹا جو ہے وہ تقریباً 4-5 مہینے سے وہ ایران فارسی کے کورس کے لیے گیا ہوا ہے. تو ہم ان کے ساتھ کل بھی فارسی میں بات کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے فون کے اوپر. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا تمہارے سے بات کرنے سے میں خود محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کچھ بہتر فارسی ہوتی جا رہی ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اب آنا تو وہ کتابیں لیتے آنا، ہم یہاں پر آ کے مباحثہ کریں گے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ تم گھر میں ہوں گے تو ہم لوگ بیٹھ کے انشاءاللہ مباحثہ کریں گے. آئی لرن فرام یو. واٹس رانگ ان اٹ؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں نا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ اگر اس کو ایک چیز آتی ہے تو میں کہوں یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے کیسے سکھا سکتا ہے؟ کیوں نہیں سکھا سکتا؟ اگر اس کو ایک چیز آتی ہے وہ سکھا سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ تھوڑا اگر انسان اپنا دل بڑا کر لے تو بہت کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صاحب مروت کے اوصاف ایکسپلین کر دے. یہاں پر جو لفظ صاحب مروت استعمال ہوا تھا، ذوی المروءات، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک انسان کا نیک اور شریف ہونا. جو اس کے بارے میں آپ ایک تاثر قائم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ ایک تاثر اس کے بارے میں قائم یہ کرتے ہیں کہ نہیں، بس اس کے بات کرنے کا انداز دیکھو، اس کا ڈیل کرنے کا انداز دیکھو، سچا انسان ہے، امانت دار انسان ہے، بھروسے کے لائق انسان ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بطور مجموعی ایک نیک اور شریف انسان کے طور پر جس کو کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا صاحب مروت. اگر ایک مصیبت زدہ بار بار رجوع کرے، عادت بنا لے تو کیا کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروفیشنل بیگر ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے گا. اگر کوئی شخص پروفیشنلی ایک کام یہ کر رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کیٹیگری سے خارج ہے نا. ہم تو بات کر رہے ہیں اس شخص کی کہ جو واقعا مصیبت میں، واقعا وہ پریشان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی اس پریشانی کے اس کیس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سن سکتے ہیں. جو میں نے کہا تھا کہ کاندھا اس کو چاہیے رونے کے لیے، تو کم سے کم آپ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو کمپرومائز کیے بغیر، ورنہ تو ظاہر ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں تو پھر آپ یہی کرتے رہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو واقعا اتنا ویل آف ہے، اتنا ویل ٹو ڈو ہے کہ اس کی اور کوئی ذمہ داری تو کرے ہی ہے، بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کے ساتھ دوسرے مسائل لگے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے دوسرے کام بھی کرنے، تھوڑا کم سے کم وہ وقت اس کے اندر دے سکتے ہیں. کم سے کم فیملی میں، رشتے داروں کے اندر کچھ ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کو یہ سپورٹ آپ کی طرف سے مل سکتا ہے. بھائی لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں افریقہ جانے کی ضرورت نہیں. بہت پریشان ہیں لوگ. ہاں، کچھ پریشانیاں ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں جینون ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو بناوٹی اور فیک ہوتی ہیں. انسان کو حکیم اور وائز انف ہونا چاہیے کہ وہ ان تین کے درمیان فرق کر سکے کہ کون جینونلی اس وقت اس پوزیشن میں، کون فیک ہے، کون وہ ہے کہ جو ایگزیجریشن کر رہا ہے. تو اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اتنا ایگزیجریشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں.
صرف یہی نہیں کہ کاندھا دے دیا اور رونے کے لیے، صرف سمجھانے کے بھائی کیا ہے یار، اس سے بڑی بڑی مشکلات پریشانی لوگوں کے اوپر آتی ہیں، بس روتے چلے جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کو حوصلہ دیا جا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک اس عبادت کو قبول فرما، دین کو سمجھنے کی اور مولا کائنات کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔